طلحہ تم کس لیے تیار ہو رہے ہو؟ صوبیہ نے طلحہ کو لاؤنج کے شیشے کے سامنے کھڑے کنگھی کرتے دیکھا تو پوچھا۔ میرے سسرال والے آ رہے ہیں، میں تیار نہ ہوں کیا آپی؟ طلحہ نے اسے مشکوک انداز میں گھورا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لڑکا اپنے سسرال والوں سے اور منگیتر سے شادی سے پہلے نہیں ملتا؟ صوبیہ کے لہجے میں مکمل سنجیدگی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا آپی کہ میں تمہارے چکروں میں آ جاؤں گا تو بھول جاؤ۔ طلحہ کے کہنے پر صوبیہ ہنس پڑی۔ اسی لمحے بیل بجی۔ طلحہ فوراً سے پہلے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ اس کی بےتابی دیکھو، صوبیہ نے دیبا کی طرف دیکھ کر کہا۔ دیبا مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ چائے کا سارا انتظام اس نے اکیلے کیا تھا۔ سارا بھابی کا موڈ آف تھا۔ وہ خفا تھی اس بات پر کہ فاریہ کے گھر اسے لے جانے کے بجائے دیبا کو لے گئے، اسی لیے وہ مہمانوں کی طرح آخری وقت میں اوپر سے نیچے اتری۔ دیبا نے چائے پر اچھا خاصا تکلف کیا ہوا تھا۔ مہمانوں سے ملنے کے بعد وہ دوبارہ کچن میں آ گئی تھی۔ موسم قدرے معتدل ہو گیا تھا۔ کچن چولہے جلنے سے کافی گرم ہو رہا تھا، اسی لیے دیبا نے اپنا سویٹر اتار دیا تھا۔ کچھ مزید دیر کام کرنے کے بعد وہ ٹرالی سجا کر ڈرائنگ روم میں لے گئی اور سارے لوازمات اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے۔ ڈرائنگ روم کا ماحول خاصا خوشگوار تھا۔ سب لوگ ہی گفتگو میں مصروف تھے۔ ہنسنے، بولنے، کہکے لگانے کی آوازوں سے ماحول میں گرمائش سی تھی جس سے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ دیبا تمام چیزیں رکھ کر چلی گئی۔ سرونگ کا کام سارا بھابی اور صوبیہ نے کیا۔ دیبا نے چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا ہوا تھا۔ اس نے چائے تیار کی اور ایک بار پھر برتن اور چائے ٹرالی میں سجائے اور ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ آنٹی آپ کتنی چینی لیں گی؟ دیبا نے چائے بناتے ماریا سے پوچھا۔ بیٹا میں 1 چمچ لیتی ہوں اور انکل 2 چمچ لیں گے، ماریا نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا۔ دیبا نے انہیں اور خرم کو چائے دینے کے بعد دانیال کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کافی میں کتنی چینی لیں گے؟ میں بنا چینی کے کافی پیتا ہوں، دانیال نے نرمی سے جواب دیا۔ سارا، جس نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا کہ سب کے لیے چائے اور دانیال کے لیے کافی بنائی ہے، اس نے طاہر کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ طاہر خود بھی یہ بات نوٹ کر چکے تھے۔ صوبیہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ فاریہ کے دن رات دانیال کے ذکر سے دیبا کو ازبر ہو چکا تھا کہ دانیال چائے پسند نہیں کرتا، اسے کافی پسند ہے، اس لیے وہ اس کے لیے کافی ہی بنا لائی تھی۔ چائے سب نے ختم کی تو رضا نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ بھابی آپ ہمارے بیٹے سے تو مل ہی چکی ہیں، اب آپ جلد از جلد ہمیں نکاح کی تاریخ دے دیں، رضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی میرا خیال ہے ابھی منگنی وغیرہ کا سوچ لیتے ہیں۔ بھابی آپ کو پتا ہے کہ طلحہ امریکہ جانے والا ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اگر نکاح ہو جائے تو وہ پیپرز وغیرہ کے لیے اپلائی کر دے گا اور انشاءاللہ فاریہ کا ویزا آتے ہی ہم شادی کر دیں گے۔ بات تو مناسب ہے آپ کی بھائی، خرم آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بات خرم پر ڈال دی۔ میرا خیال ہے جب رشتے پر ہم سب راضی ہیں تو پھر دیر کس بات کی، مناسب تاریخ دیکھ کر رکھ لیتے ہیں نکاح۔ یہ تو بہت اچھی بات کی ہے تم نے خرم، مبارک ہو بھائی، بیٹا منہ میٹھا کرواؤ، رضا نے خوشی سے کہا۔ دیبا نے سب کو مٹھائی پیش کی۔ بھائی بڑی خوشی ہو رہی ہے، دیبا نے نہایت دھیمی آواز میں جھک کر طلحہ کو مٹھائی دیتے ہوئے چھیڑا۔ تو نہ ہو کیا، اس نے بھی مکمل ڈٹائی سے پورے دانتوں کی نمائش کرتے جواب دیا۔ بھنگڑا وغیرہ ڈال لو نا، وہ بھی ڈالوں گا، وقت تو آنے دو، طلحہ مسکرایا تو دیبا بھی مسکرا دی۔ طلحہ اور فاریہ کے نکاح کی تاریخ مہینے بعد کی طے پائی تھی۔ رات میں اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے دیبا کو صوبیہ کی بے تحاشا یاد آئی۔ صوبیہ کی یاد کے ساتھ یوسف کی بھی یاد آئی۔ دیبا یوسف سے آخری ملاقات کے بعد سے خاصی پریشان تھی۔ وہ ایک باکردار لڑکی تھی، اس کی زندگی میں یوسف سے پہلے کوئی نہیں آیا اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا ارادہ تھا کہ وہ یوسف کے جانے کے بعد کسی سے فلرٹ کرے۔ یوسف کی کئی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے کردار میں کوئی کمی تھی، بلکہ اسی لیے کہ یوسف کی اتنی بڑی امیدیں، یا اسے حکم کہا جائے، میں اگر ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ شادی کوئی چند دن کی تو ہوتی نہیں ہے، عمر بھر کا ساتھ ہوتا ہے، کئی وہ شکی مزاج تو نہیں ہوگا۔ اور اتنا رومانٹک تھا کہ منگنی کی انگوٹھی پہنانے کے بعد اس نے کبھی ایک دفعہ بھی کال نہ کی، صرف ایک دفعہ آیا اور اپنے تمام تحفظات بتا گیا۔ حالانکہ اگر وہ یہ سب نہ بھی کہتا تو بھی دیوا کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔
نہ تو اس نے پہلے کبھی اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس کا ایسا کرنے کا ارادہ تھا۔ کیسی ہو؟ فاریہ گہری نیند سو رہی تھی جب آدھی رات میں اس کا موبائل بجا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں جو آواز آئی وہ اسے قطعاً پہچان نہیں پائی۔ کون؟ فاریہ نے سوتی سوتی آواز میں پوچھا۔ کیا بات ہے جناب، آپ تو ابھی سے مجھے بھول گئیں۔ طلحہ کے انداز میں شوخی تھی۔ فاریہ کو ایک دم جھٹکا لگا۔ وہ بستر میں سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی نیند ایک دم اڑ گئی۔ او، آپ کیسے ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ کمپنی کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی تو صرف بات طے ہوئی اور آپ نے خیریت دریافت کرنا شروع کر دی۔ طلحہ کا انداز ہنوز شوخ رہا۔ آپ نے آدھی رات میں مجھے تانے دینے کے لیے جگایا ہے کیا؟ وہ فاریہ ہی کیا جو فوراً گرم نہ ہو جائے۔ ارے ہماری مجال، ہم تو آپ کے بغیر سو نہیں پا رہے، اسی لیے سوچا آپ نہ صحیح، آپ کی آواز ہی صحیح۔ شاعر ہو گئے ہیں آپ، فاریہ ہنسی۔ ہم تو دیوانے ہو رہے ہیں، آپ نے شاعر کہہ دیا۔ بس کر دیں آپ اور بتائیں مجھے آدھی رات میں کیوں جگایا؟ فاریہ کے لب اب بھی مسکرا رہے تھے۔ تمہاری یاد آ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں کہ مہینے بعد نکاح کی بجائے ڈائریکٹ شادی ہی رکھ لوں۔ منہ دھو رکھیں۔ منہ دھو لوں تو پھر شادی کرو گی؟ طلحہ کے الفاظ میں مسکراہٹ ٹپک رہی تھی۔ فاریہ جواباً زور سے ہنسی۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی؟ مجھے بھی نہیں آ رہی۔ فاریہ ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ وہ مذاق کے انداز میں بولی، کتنی جھوٹی ہو لڑکی، گہری نیند سے میں نے جگایا ہے اور مجھے کہہ رہی ہو نیند نہیں آ رہی۔ طلحہ کھڑک کر بولا، میں نے کب کہا کہ میں گہری نیند نہیں سو رہی تھی؟ میں نے کہا مجھے اب نیند نہیں آ رہی۔ فاریہ نے فوراً جواب دیا، بہت تیز ہو، تم نے ذرا مس نہیں کیا مجھے۔ طلحہ کے لہجے میں محبت تھی۔ مس کرنا تھا کیا؟ فاریہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ چلو ظالم، تم مجھے جتا لو جتنا دل چاہے، چند مہینوں کا فراق ہے، پھر قربت میں تمہیں داستان دل سنائیں گے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فاریہ کنفیوز ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ طلحہ ٹریک سے اترے فون بند کر دینا چاہیے۔ سنو، طلحہ سمجھ گیا کہ فاریہ فون بند کرنا چاہ رہی ہے، اسی لیے جلدی سے اس نے فاریہ کو مخاطب کیا۔ جی، امی جان نے حکم دیا ہے کہ کل آپ کو لے کر مارکیٹ جایا جائے اور مشترکہ طور پر پسند کیا جائے کہ آپ کس جوڑے میں میری دلہن بنے۔ انتہائی حسین لگو گی۔ حالانکہ میں نے امی کو بہت سمجھایا کہ بس آپ دلہن مجھے لا دیں، جوڑے کی فکر نہ کریں، لیکن کیا کریں، آخر دنیا کو بھی منہ دکھانا ہے نا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھے جوڑا نہیں دلانا چاہتے؟ فاریہ، لڑائی کے لیے تیار ہو جانا حسب توقع ہی تھا۔ تمہیں میری چاہت نہ نظر آئی، جوڑا ہی نظر آیا۔ طلحہ ہنسا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ آدھی رات کو اتنے فریش کیسے ہیں اور اتنی لمبی لمبی تمہید باندھ کر کیسے بات کر سکتے ہیں۔ یہ تمہاری یاد ہے پاور جو ہمیں رات میں بھی ہوش کھونے، میرا مطلب ہے سونے نہیں دیتی۔ طلحہ کے فلمی انداز پر فاریہ کو ہنسی آ گئی۔ اچھا، مذاق کے علاوہ؟ طلحہ سنجیدہ ہوا۔ تم کل شام میں تیار رہنا، میں اور امی آئیں گے تمہیں لینے، آنٹی سے پوچھ لینا۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہیں نہیں لگتا تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ طلحہ کا انداز گمبھیر ہو گیا۔ فاریہ کے دل کی دھڑکن اس کی آواز اور لہجے کی تبدیلی سے بے اختیار تیز ہوئی۔ نہیں، اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ چلو پھر میں کہہ دیتا ہوں، آئی میڈلی ان لو ود یو، اور تمہارے بغیر یہ پل اب نہیں گزرتے۔ طلحہ، اب آپ کو سونا چاہیے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لیکن فاریہ نے آواز سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ طلحہ کا لہجہ شاکی ہوا۔ فاریہ کا دل گویا دھڑکنا پھول گیا۔ ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ اس نے فوراً احتجاج کیا۔ تم مجھ سے ایسے دور بھاگتی ہو تو؟ فاریہ نے طلحہ کی بات پوری نہ ہونے دی۔ میں آپ سے دور نہیں بھاگتی طلحہ، وہ فوراً جذباتی ہو کر بولی، لیکن پھر اچانک اسے طلحہ کی چالاکی کا احساس ہوا۔ اس نے کتنی چالاکی سے اس کے منہ سے آئی لو یو کہنے کی طلحہ کی آواز کے ساتھ ہی فاریہ نے شرماتے ہوئے فون بند کر دیا۔ دانیال روزانہ رات کو جاگنگ کے لیے جاتا تھا۔ منیر کا گھر اس کے گھر سے کچھ ہی دور تھا۔ وہ وارم اپ کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچا اور پھر دونوں وہاں سے جاگنگ کے لیے جاگنگ ٹریک پر چلے جاتے۔ آدھا گھنٹہ جاگنگ کر کے 15 منٹ وارم ڈاؤن کرتے ہوئے وہ واپس گھر آ جاتے۔ منیر اور وہ واک کرتے ہوئے ٹریک تک پہنچتے ہوئے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ تم آج کل عرفان وغیرہ سے کافی کلوز ہو گئے ہو، منیر نے کوئی تشویش سے کہا۔
ہاں گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے. کیوں؟ تمہیں پتا ہے نا ان کی کمپنی اچھی نہیں ہے، منیر نے سمجھانے والے انداز میں کہا. تم ساری زندگی میری اماں بنے رہنا. دانیال زور سے ہنسا. منیر اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں بچپن سے ساتھ تھے. بکواس نہیں کرو. منیر نے اسے کندھے پر مکہ مارا. یار میں بڑا ہو گیا ہوں، اب ان کی کمپنی میں خراب نہیں ہوں گا. خراب ہونے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ایڈیٹ. اور تم جانتے ہو ڈرنک وغیرہ کافی کرتے ہیں اور ان کے لڑکیوں کے شوق سے بھی تم خوب واقف ہو. یار ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ ہی کرتے ہیں اور تمہیں پتا ہے وہ کتنا بھی ڈرنک کر لیں میں ایسے کاموں سے دور رہتا ہوں. بس بھائی بچ کر ہی رہنا. اور تمہیں یہ تو پتا ہی ہوگا کہ تمہاری لکس کو یوز کرتے ہیں وہ لڑکیاں اٹریکٹ کرنے کے لیے. اب جناب ہیں ہی اتنے ہینڈسم کہ کیا کہنا. دانیال نے اپنے فرضی کالر جھاڑے. یار ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے تم نے آج تک کسی لڑکی سے چکر نہیں چلایا، حالانکہ لڑکیاں خود تیرے اوپر مرتی ہیں. مجھے ہر لڑکی پسند نہیں آتی، وہ کوئی اسپیشل ہی ہوگی جو دل میں اترے گی. باقی فلرٹ وغیرہ کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور وہ اسپیشل لڑکی ملے گی کہاں تجھے؟ ملی تو نہیں ابھی تک، لیکن دل کے پاس سے ہو کر گزری ضرور ہے. نہیں کر سیریسلی. منیر پرجوش ہو کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. چل چھوڑ یار. دانیال نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گھما کر اپنے برابر لا کھڑا کیا. کون ہے؟ منیر اپنی جگہ کھڑا رہا. دانیال آگے بڑھ گیا. کوئی نہیں. قصہ ہی شروع نہیں ہوا اس کے ساتھ، دانیال نے بنا رکے چلتے چلتے کہا. منیر بھاگ کر اس کے برابر آ گیا. یہ کونے والی لڑکی روز اس وقت ٹیرس پر آتی ہے تمہارے لیے، کتنا گھور کر دیکھتی ہے تمہیں، اس کے بارے میں سوچ لے. منیر نے کونے والے گھر کی طرف اشارہ کیا. وہ F8 میں اپنی گلی میں واک کر رہے تھے جہاں کچھ پرانی اور کچھ نئی طرز کے گھر تھے. بڑے بڑے پرانے درخت سڑک پر سایہ کیے ہوئے تھے، کچھ درخت سردی میں جھڑ چکے تھے. خاموش اور پرسکون گلی میں واک کرنا دانیال کو ہمیشہ ہی بہت پسند تھا. گھر سے کچھ دور بنے پارک کے جاگنگ ٹریک پر وہ پہنچ چکے تھے. ایسا کرو اس کا دل تم بہلا لو، میرے سے امید نہ رکھنا. دانیال نے مکمل سنجیدگی سے کہا. مانا تم بہت ہینڈسم ہو لیکن اتنا غرور. منیر نے ہمیشہ کی طرح حیرت سے کہا. اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا. دانیال ہنسا اور دونوں جاگنگ کرنے لگے. گویا اسے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ مغرور ہے. آنٹی میں امی کے گھر جانا چاہ رہی ہوں. صوفیہ اور فیصل عطیہ کے کمرے میں بیٹھے ناشتے کے بعد باتیں کر رہے تھے جب صوفیہ نے عام سے انداز میں عطیہ سے کہا. بیٹا تم ضرور اپنی امی کے گھر جاؤ، تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے. میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتی، لیکن تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا رہی ہوں کہ اتنا زیادہ میکے نہیں جانا چاہیے. تمہاری اور فیصل کی عزت بھی کم ہوگی اور تمہارا دل بھی یہاں کے بجائے وہیں لگا رہے گا. عطیہ نے بردباری سے کہا. صوفیہ سمجھ گئی کہ وہ اسے جانے سے روک رہی ہے. اسے برا تو بہت لگا لیکن اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا. آنٹی اگر آپ کو نہیں پسند تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہاں سب فیصل کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوا کہ فیصل کی عزت کم ہے وہاں. صوفیہ نے طریقے سے بات کی. نہیں بیٹا یہ مطلب نہیں تھا میرا. عطیہ نے بات سمجھداری سے سنبھالی. میں تو صرف تمہیں محبت سے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا رہی تھی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں یہ برتن وغیرہ کچن میں لے جاتی ہوں. وہ چائے کی پیالیاں لے کر اٹھ گئی. معاف کرنا بیٹا. صوفیہ تو برا ہی مان گئی. صوفیہ کے جانے کے بعد عطیہ نے کہا. ارے امی کیسی باتیں کرتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. فیصل کا انداز معذرت خواہانہ تھا. وہ کچھ دیر عطیہ سے باتیں کرتے اور اس کے بعد کمرے میں چلا گیا جہاں صوفیہ بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی. تمہیں امی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، فیصل نے اندر آتے ہی کہا. کیسے؟ صوفیہ نے فیصل کی طرف دیکھ کر پوچھا. جیسے تم نے کی ہے. فیصل اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا. تمہارے اس طرح اٹھ کر آنے پر وہ سمجھی کہ تم ناراض ہو کر آئی ہو. ناراض ہو کر نہیں آئی فیصل، اور کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں کی. میں نے صرف یہ کہا کہ آپ کی عزت ہے میرے میکے میں. اگر آپ کو میرا کہنا غلط یا برا لگا ہے تو آئی ایم سوری. میں آنٹی سے بھی معافی مانگ لیتی ہوں. صوفیہ نے سلاجو انداز میں کہا. نہیں فیصل نے نفی میں سر ہلایا. اس کی ضرورت نہیں ہے. ادھر آؤ. فیصل نے اسے ساتھ لگایا اور نرمی سے اس کی پیشانی چومی. ہم آج نہیں جاتے آنٹی کی طرف، کسی اور دن چلے جائیں گے ورنہ امی کو برا لگے گا. ٹھیک ہے؟ صوفیہ نے اس بات میں سر ہلایا. اتنے عرصے میں اسے سمجھ آ گئی تھی
کہ عطیہ کا گھر پر مکمل ہولڈ ہے، یہاں ہر چیز ان کی مرضی سے ہوتی ہے۔ وہ روایتی ماؤں اور ساسوں کی طرح لڑتی یا چلاتی نہیں تھیں، لیکن گھر میں جو بھی ہوتا ان کی مرضی سے ہوتا اور ان کے بیٹے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ فاریہ، مہوش اور دیبا تینوں دوستیں جاتی سردیوں کی دھوپ انجوائے کر رہی تھیں۔ خلاف معمول تینوں ہی خاموش تھیں۔ ان کی آخری کلاس تک آدھے سے زیادہ کالج خالی ہو جاتا تھا۔ اپنے کالج کے بڑے سے گراؤنڈ میں لگے بڑے بڑے درختوں کے درمیان وہ گھاس پر بیٹھی تھیں۔ یار، مجھے تو گرمی لگ رہی ہے، وہاں سائے میں بیٹھتے ہیں۔ مہوش نے خاموشی توڑی۔ ہاں چلو، فاریہ نے کہا اور تینوں اٹھ کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئیں۔ دیبا ابھی بھی خاموش رہی۔ تمہاری شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ فاریہ نے مہوش سے پوچھا۔ ٹھیک ہیں تیاریاں، آج کل زیادہ تر وقت شاپنگ میں ہی گزر جاتا ہے اور باقی وقت پاس سے گپے لگانے میں۔ فاریہ نے لقمہ دیا۔ تم طلحہ سے باتیں نہیں کرتی کیا؟ مہوش نے فوراً پوچھا۔ ہاں تو میں نے کب کہا یہ کوئی بری بات ہے؟ فاریہ نے منہ پھلا کر کہا تو مہوش نے دیبا سے کہا، جو کہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ فاریہ نے اسے دھوکا دیا۔ دیبا ایک دم اپنے خیالوں سے چونکی۔ کچھ کہا تم نے؟ تم تو دن میں ہی سپنے دیکھنے لگی پیا کہ۔ فاریہ اور مہوش دونوں ہنسی تو دیبا بھی دھیرے سے مسکرائی۔ اپنے لانگ ڈسٹینس رومانس کے بارے میں مہوش نے فوراً بات مکمل کی۔ میرا کوئی لانگ ڈسٹینس رومانس نہیں ہے، دیبا نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کتنی گنی ہو، دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر تو کرتی ہی نہیں۔ مہوش نے اسے لتاڑا۔ کیا شیئر کروں جب کچھ ہے ہی نہیں؟ دیبا نے اسے مکمل سنجیدگی سے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو، یوسف تمہیں کال وال نہیں کرتا جرمنی سے؟ دیبا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو تمہیں پسند کرتا ہے، اس کی طرف سے تو یہ لو میرج ہے نا؟ مہوش بے یقینی سے بولی۔ وہ جاتے جاتے مجھے کہہ گئے تھے کہ وہ کال نہیں کریں گے، فراق میں لطف زیادہ ہے اور انہیں عقیدگی سے بہت محبت ہے، وہ شادی کے بعد جاننا چاہتے ہیں۔ دیبا کی آواز بے تاثر تھی۔ ان سب باتوں کا کیا مقصد ہوا؟ فاریہ سمجھنے سے قاصر رہی۔ پتہ نہیں یار، بھائی آ گئے ہوں گے، چلو چلیں۔ دیبا بے دلی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاریہ اور مہوش نے اسے کچھ عجیب سے انداز میں دیکھا۔ تم اداس ہو؟ فاریہ نے اس کے برابر چلتے ہوئے پوچھا۔ اداس کیوں؟ دیبا کو حیرت ہوئی۔ یوسف تمہیں فون نہیں کرتے اسی لیے؟ نہیں، اداس نہیں ہوں، پہلے تھوڑی پریشان تھی، پھر میں نے سوچا جب میرے کردار میں کوئی کمی نہیں ہے تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ دیبا نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یوسف ہے تھوڑا کس کا ہوا؟ مہوش نے جان بوجھ کر کہا تو دیبا نے حسب توقع اسے پیٹھ پر تھپڑ رسید کیا۔ مہوش جواباً زور سے ہنسی۔ فاریہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ عرفان کی فیملی امریکہ گئی ہوئی تھی۔ اس نے ہلا گلا کرنے کے لیے سارے دوستوں کو گھر پر دعوت دی۔ دانیال آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ یار، تم آئے نہیں ابھی تک؟ اس کے ہیلو کی آواز کے جواب میں عرفان کی آواز آئی۔ میں ابھی آفس میں ہوں، دانیال نے مصروف سے انداز میں کہا۔ یار، اتنی محنت نہ کیا کر، تھوڑا انجوائمنٹ کے لیے بھی ٹائم نکال لو۔ ابھی تو بہت مشکل ہے، آج بہت ضروری فائلز نکالنی ہیں۔ کتنی دیر کا کام ہے تمہارا؟ عرفان کے پیچھے سے میوزک اور کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ دانیال اسے جلد از جلد جان چھڑوا کر واپس کام میں مصروف ہونا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، 2 گھنٹوں بعد تم سیدھا ادھر ہی آنا۔ اوکے، دانیال نے کہہ کر مزید کوئی بات سنے بغیر فون بند کر دیا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے 2 گھنٹے کس تیزی سے گزر گئے، دانیال کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ کام میں مگن تھا جب فون کی بیل سے چونک گیا۔ تم آئے نہیں ابھی تک؟ عرفان کی آواز فون سے گونجی۔ یار بزی ہوں میں، دانیال چڑھ گیا۔ چھوڑو نا کام کو، آ جاؤ یار۔ عرفان ہر صورت اسے بلانا چاہتا تھا۔ آتا ہوں، دانیال نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسے مزید آدھا گھنٹہ لگ کر کام ختم کرنا تھا۔ کام ختم کر کے اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور گہرا سانس خارج کیا۔ کلائی پر بندی گھڑی پر اس نے نظر ڈالی جہاں رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ وہ رات میں دیر سے گھر جاتا۔ اپنے آفس سے نکلتے ہوئے وہ منیر کے آفس کی طرف گیا۔ منیر جا چکا تھا۔ دانیال ابھی کوریڈور میں ہی تھا کہ عرفان کا فون پھر سے آیا۔ اس وقت دانیال کا اس کے گھر جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ وہ گھر جانا چاہتا تھا تاکہ سو سکے، لیکن عرفان کے فون پر فون آ رہے تھے۔
وہ جب گاڑی میں بیٹھا تو عرفان کا فون پھر سے آیا۔ یار آ رہا ہوں، ابھی گاڑی میں بیٹھا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ۔ عرفان کا لہجہ خوشگوار تھا۔ دانیال سخت تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن اب اسے عرفان کی طرف لازمی جانا تھا، ورنہ وہ ناراض ہوتا۔ 20 منٹ کے اندر وہ عرفان کے گھر پہنچ چکا تھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ دانیال نے گاڑی پارک کر کے لاک کی اور اس کے گھر داخل ہو گیا۔ وہ دیکھو ہمارا شیر آ گیا ہے۔ دانیال نے گلے میں ٹائی ڈھیلی کر رکھی تھی، کوٹ وہ گاڑی میں ہی چھوڑ کر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عرفان نے کہا، آ جاؤ بیٹھو۔ اس نے دانیال کو اپنے برابر بیٹھنے کی دعوت دی۔ شاہد اور وقاص تیز میوزک پر جھومتے ہوئے خوب ہنس رہے تھے۔ اکبر ڈرنک لا یار، عرفان نے اونچی آواز میں اپنے ملازم سے کہا۔ کچھ لمحوں میں ہی اکبر بیئر کی بوتل لے آیا۔ میں نہیں پیتا، مجھے سادہ پانی لا دو۔ دانیال نے شائستگی سے اسے منع کیا۔ شاہد، وقاص اور عرفان تینوں کے ہاتھوں میں بیئر تھی۔ وہ ہلکے ہلکے نشے میں تھے، اسی لیے بے تحاشا جھومنے کے ساتھ زور زور سے بات بے بات کہہ کے بھی لگا رہے تھے۔ ملازم فوراً ہی پانی لے آیا۔ یہ احمد تو غائب ہی ہو گیا ہے۔ عرفان نے شاہد اور وقاص کی توجہ چاہی۔ سبین کے ساتھ گیا ہے، اتنی جلدی نہیں آئے گا، اب رات گزار کر ہی آئے گا۔ شاہد نے کہنے کے ساتھ ہی ہنسنا شروع کر دیا۔ میں چلتا ہوں۔ دانیال سخت تھکا ہوا تھا اور وہ اس وقت ان کی کمپنی بالکل انجوائے نہیں کر رہا تھا، خاص طور پر جب وہ نشے میں تھے۔ ارے بیٹھو۔ دانیال کے کھڑے ہونے پر عرفان نے اسے روکنا چاہا۔ پھر ملتے ہیں۔ دانیال بنا روکے باہر نکل گیا۔ یار اس کا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ وقاص نے دانیال کی جانب پر کہا۔ یہ شریف بہت ہے یا مغرور بہت ہے؟ وہ ہنستے ہنستے بولا۔ یہ شریف مغرور ہے، عرفان کہہ کر زور سے ہنسا۔ باقی دونوں بھی ہنسنے لگے۔ آپ ہی رہنے آ جاؤ پلیز، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم رہنے بھی نہیں آئی۔ دیبا نے فون پر صوبیہ سے شکایت کی۔ فیصل میرے بغیر نہیں رہ سکتے، صوبیہ نے فلمی انداز میں کہا۔ کتنا بدل گئی ہو۔ دیبا ناراض ہوئی۔ تمہاری شادی ہوگی نا پھر پوچھوں گی۔ پرسوں بھائی کا نکاح ہے اور تم تیاری میں بھی شامل نہیں ہوئی۔ سارا بھابھی کو کرو نا تیاری میں شامل۔ صوبیہ نے شرارت سے مشورہ دیا۔ وہ تو ناراض سی ہیں، پتہ ہے وہ توبہ سارا کی بہن کی شادی کرنا چاہتی تھی طلحہ بھائی سے، مجھ سے تو خواہ خار کھائے رکھتی ہیں۔ دیبا کی عادت نہیں تھی شکوے شکایت کرنے کی، لیکن بہت دنوں سے سارا کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے کہہ گئی۔ ہاں تو تم نے ان کی بہن کی لائن کاٹی ہے، اپنی سہیلی بیچ میں لے آئی ہو۔ صوبیہ کا انداز ذرا بھی سنجیدہ نہ تھا۔ بھائی کا خود ہی دل آ گیا تھا فاریہ پر، اس میں میرا کیا قصور؟ دیبا کا انداز صوبیہ کو مختلف لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس دفعہ صوبیہ سنجیدگی سے بولی۔ تمہیں بہت مس کرتی ہوں میں آپی، دیبا اداسی سے بولی۔ میں بھی تمہیں بہت مس کرتی ہوں۔ میں آج فیصل سے پوچھوں گی، تم سے وعدہ نہیں کر رہی کیونکہ چانسز ہیں کہ وہ نہیں آنے دیں گے، پھر بھی پوچھوں گی۔ اوکے ٹھیک ہے آپی، اپنا خیال رکھنا، تم بھی، خدا حافظ۔ دیبا 2 کپ چائے بنا دو۔ دیبا نے ریسیور گرائنڈر پر ڈالا ہی تھا کہ طاہر نے آ کر کہا، جی بھائی میرا دوست آیا ہے، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لانا۔ طاہر کہہ کر مڑ گیا۔ دیبا نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ چائے بنا کر دیبا ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ چائے سرو کرنے کے بعد دیبا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیٹھی پڑ رہی تھی جب طاہر دروازہ نوک کر کے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بھائی بیٹھیں۔ دیبا اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ طاہر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ جی بھائی۔ دیبا نے اپنی کتاب ایک طرف رکھ دی۔ دیبا تم ماشاءاللہ بڑی ہو گئی۔ دیبا کو فوری طور پر اس تمہید کا مقصد نہیں سمجھ آیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ آئندہ میرے دوستوں کے سامنے تم اس طرح سے پلیز مت آنا، اور اب ماشاءاللہ تمہاری منگنی ہو گئی ہے، صوبیہ اور تمہارا سسرال مشترکہ ہے، اگر ایک ساتھ مسئلہ ہو تو دوسری کے ساتھ خواہ جاتی ہوگی۔ طاہر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئے۔ دیبا نہ سمجھے کہ عالم میں انہیں دیکھتی رہی۔ گھر پر کون آتا ہے ہماری موجودگی اور غیر موجودگی میں، تمہیں خیال رکھنا چاہیے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ طاہر نے کہا۔ دیبا کنفیوژن میں انہیں دیکھتی رہی۔ وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ طاہر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد پڑوس والے ہیں، کام والی ملازمائیں ہیں، ہماری غیر موجودگی میں اگر کوئی گھر آتا ہے، تمہاری تنہائی میں تو لوگ باتیں بناتے ہیں، تمہیں ان چیزوں کا اب خیال رکھنا ہے۔ طاہر کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سمجھدار ہو تم، آئندہ مجھے شکایت کا موقع مت دینا، طاہر نے کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کمرے سے نکل گئے۔ دیبا شوق کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔
طلحہ بڑی مشکل سے فاریہ کو منا پایا تھا کہ وہ باہر کہیں چائے یا لنچ پر ملیں۔ فاریہ کسی صورت آنے کو تیار نہیں تھی۔ بالآخر طلحہ کے اتنے اصرار پر وہ مان گئی۔ اس نے ماریہ سے کہہ کر اجازت لی کہ دیبا بھی ساتھ ہوگی۔ دیبا کہاں ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی فاریہ نے پوچھا۔ گھر۔ طلحہ نے گاڑی چلا دی۔ مبادا کہیں فاریہ گاڑی سے اتر نہ جائے۔ آپ نے کہا تھا وہ بھی ساتھ آئے گی۔ اس نے کہا وہ کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی۔ میں نے اس کی سمجھداری پر اسے خوب داد دی۔ طلحہ شوق ہوا۔ آپ نے غلط کہا تھا مجھ سے۔ فاریہ ناراض ہوئی۔ میری جان۔ طلحہ نے فاریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے دبایا اور پھر اسے لبوں سے لگا لیا۔ فاریہ اپنی جگہ سمٹ کر رہ گئی۔ طلحہ ہاتھ چھوڑیں۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ طلحہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ ارد گرد لوگ ہیں، سب کے سامنے، کہیں اکیلے میں چلیں۔ طلحہ نے انتہائی شرارت سے کہا تو فاریہ نے اسے ناراضگی سے گھورا۔ کل ہمارا نکاح ہے یار، آج چل کرو، ساری زندگی پڑی ہے گھوڑیاں مارنے کو۔ طلحہ نے اس کی کوشش کے باوجود اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتا رہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد فاریہ نے پوچھا۔ جہاں صرف میں اور تم ہو۔ طلحہ کا موڈ اچھا خاصا رومانٹک ہو رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا چائے خانہ چلیں گے۔ فاریہ کا لہجہ شکایتی تھا۔ تم کتنی سیدھی ہو، میری ہر بات پر یقین کر لیتی ہو۔ طلحہ زور سے کہکا لگانے لگا۔ فاریہ کا موڈ 1 منٹ میں خراب ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ طلحہ کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ آپ مجھے بیوقوف کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے حسب عادت منہ پھلایا۔ ارے نہیں یار، میری ایسی جرت۔ طلحہ کا موڈ خوشگوار ہی رہا۔ آپ مجھے گھر چھوڑ دیں۔ اب تو آپ میرے گھر میں آئیں گی، دل میں تو جانے کب سے قبضہ جمائے بیٹھی ہیں۔ طلحہ کا لہجہ لمحوں میں بدل گیا۔ وہ پیس و ہاؤ جانے والی روڈ پر چڑھ چکا تھا۔ روڈ کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں جو کہ درختوں سے بھری ہوئی تھیں۔ روڈ کے سائڈ میں جہاں کہیں ریلنگ کے ساتھ ساتھ جگہ تھی وہاں بینچ بھی لگے ہوئے تھے۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ طلحہ نے بات جاری رکھی۔ فاریہ کی گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ اب گاڑی میں سے کوئی بھاگنے کا طریقہ نہ تھا اور اس موڈ میں ڈرائیونگ میں طلحہ کا رومانٹک لہجہ فاریہ کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ تمہاری یاد دن رات دل میں بسی رہتی ہے اور میں بے چین سا ہو کر سو نہیں پاتا، نہ جاگ پاتا ہوں۔ کاش کل میں تمہاری رخصتی بھی کروا سکتا، طلحہ نے گمبھیر آواز میں کہا۔ فاریہ کا سر جھک گیا۔ طلحہ نے گاڑی روڈ کی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی۔ وہاں سے نیچے اسلام آباد کا ویو آتا تھا۔ گاڑی کے سامنے ایک بینچ لگا ہوا تھا جو کہ درختوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ طلحہ گاڑی سے اتر آیا۔ فاریہ کو گاڑی سے اترنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آ جاؤ۔ طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر آنے کو کہا۔ دونوں بینچ پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ طلحہ نے اپنا بازو فاریہ کے گرد پھیلا لیا۔ فاریہ کچھ اور بھی اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ طلحہ پلیز آپ کچھ دور ہو کر بیٹھیں، فاریہ نے جھکے سر اور جھکی پلکوں کے ساتھ کہا۔ اب تم سے دور نہیں ہو سکتا، طلحہ نے اس کی طرف جھکتے ہوئے شرارت سے کہا۔ طلحہ پلیز، فاریہ نے سر اٹھایا۔ طلحہ کا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ اس کو گھبراہٹ میں دیکھ کر طلحہ نے تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے اپنا بازو ہٹا لیا۔ کوئی نہیں، کل مجھے شرعی لائسنس مل جائے گا، پھر دور نہیں ہٹوں گا۔ طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ فاریہ خاموش رہی۔ جانتی ہو میں نے پہلی بار تمہیں کہاں دیکھا تھا؟ طلحہ نے پوچھا۔ فاریہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم جب فرسٹ ایئر میں تھی میں دیبا کو لینے آیا تھا تمہارے گھر۔ تم تمام دنیا سے بے خبر دیبا کے ساتھ واک کرتی ہوئی زور زور سے ہنس رہی تھی۔ تمہارے ہنسنے سے میرے دل میں گھنٹی بج گئی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم ہی میری دلہن بنو گی۔ میں نے کچھ دن بعد ابو کو بتایا تھا اور ابو نے غیر رسمی انداز میں تمہارے بابا سے بات کر لی تھی۔ فاریہ نے کسی قدر حیرت سے سر اٹھا کر طلحہ کی طرف دیکھا۔ یار چانس نہیں لے سکتا تھا، اگر اس وقت میرے انتظار کرتے کرتے تم کسی اور کی ہو جاتی تو۔ بابا نے مجھے کبھی نہیں بتایا، تمہاری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، پھر میرا امریکہ جانے کا ارادہ بن گیا، سو میں نے سوچا تمہیں اپنے نام لکھوا کر سکون سے جاؤں۔ آپ نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا؟ فاریہ نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم چھوٹی تھی تب، ویسے تو ابھی بھی میری چھوٹی سی جان ہو لیکن تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہو، اور پھر میں بڑوں کے درمیان بات طے ہونے سے پہلے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اور جو آج آپ نے شادی پر کیا تمہاری رضامندی جاننا چاہتا تھا۔
اپنے ابو سے میں پہلے ہی بات کر چکا تھا اور تمہارے بابا بھی ہاں بول چکے تھے۔ جو آپ نے کمرے میں میرے ساتھ کیا انتہائی غیر شائستہ حرکت تھی۔ پاریا نے منہ پھلایا۔ میرے کمرے میں آ کر غصہ کر رہی تھی۔ میرا دل رومانٹک ہو کر میرے قابو سے باہر ہو گیا اور ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے میرا دل۔ طلحہ فاریہ کی طرف جھکا۔ طلحہ، فاریہ نے شکایتی انداز میں اسے پکارا تو وہ ہنس پڑا۔ طلحہ نے اس کے ہاتھ پر پیار کیا۔ فاریہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ طلحہ اور فاریہ کے نکاح کی رسم خوبصورتی مگر سادگی سے ادا ہو گئی تھی۔ مہینہ چٹکیوں میں گزر گیا اور طلحہ کے جانے کا وقت آ گیا۔ سب لوگ اسے ایئرپورٹ رخصت کرنے آئے، کچھ مسکراہٹوں کچھ آنسو میں طلحہ کو رخصت کیا گیا۔ یوسف کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق اس نے دیبا سے کبھی رابطے کی کوشش نہ کی۔ وہ دیبا کی معصومیت کسی صورت بھی ختم نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ طے در طے اسے پرکھنا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد طاہر کی بات کے بعد دیبا اپنے رویے میں اور بھی محتاط ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی بولنے سننے میں محتاط رہتی تھی، لیکن طاہر کی بات سے اس کے دل کو گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ طاہر نے یوسف کی آمد کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ صوبیہ اپنے سسرال میں خوش تھی۔ شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک امید سے نہ ہوئی تھی، جس پر بے تحاشا فکر مند رہنے لگی تھی۔ حالانکہ اسے اپنے سسرال والوں سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ مارچ کا مہینہ بھی گزر گیا، اپریل آ گیا۔ اسی مہینے میں مہوش کی شادی تھی اور دیبا کو اچھی خاصی پریشانی تھی کہ وہ کیسے جائے گی۔ پہلے تو طلحہ اسے ہر جگہ لے جاتا تھا۔ اس کے نہ ہونے سے سب سے زیادہ دیبا کو آنے جانے کی پریشانی ہوتی تھی۔ دیبا نے یہ مسئلہ فاریہ کے ساتھ شیئر کیا تو اس نے منٹوں میں حل نکال لیا۔ میں اور بھائی تمہیں پک اینڈ ڈراپ دے دیں گے۔ دیبا نے لاکھ منع کیا، لیکن وہ فاریہ ہی کیا جو مان جائے۔ بلاخر دیبا گھر والوں کی اجازت سے تیار ہو گئی۔ وہ ٹھیک وقت پر تیار تھی تاکہ دانیال کو کہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ دیبا نے سوچا کہیں انتظار کرنے پر ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ دونوں گھروں کا فاصلہ محض 5-7 منٹ کا تھا، لیکن پھر دیبا کو فکر تھی۔ وہ فاریہ کے فون کرنے پر گیٹ پر آ گئی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں دیبا بے چینی سے ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ 1-8 منٹ کے بعد گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ دیبا گیٹ بند کر کے روڈ پر آ گئی۔ گاڑی رکتے ہی فاریہ گاڑی سے اتری اور دیبا سے محبت سے گلے ملی۔ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دیبا نے دانیال کو سلام کیا، جس کا اس نے رسمی سے انداز میں جواب دیا۔ فاریہ، میں تم لوگوں کا ڈرائیور ہوں کیا؟ دانیال نے گاڑی نہیں چلائی تھی۔ بھائی مجھے پیچھے بیٹھنا ہے، فاریہ ہمیشہ کی طرح منہ پھلا کر بولی۔ نہیں، تم آگے جا کر بیٹھو، دانیال بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، جاؤ جاؤ۔ دیبا نے جلدی سے فاریہ کو دھکیلا۔ فاریہ اسے گھورتے ہوئے گاڑی سے اتر آئی اور آگے بیٹھ گئی۔ سنو، ہال کی پارکنگ میں گاڑی لگا کر دانیال نے فاریہ کو مخاطب کیا۔ جی بھائی۔ فاریہ اترتے اترتے رک گئی۔ میں بہت دیر تک نہیں رکوں گا، تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، جب چلنے کو کہوں تو چپ چاپ آ جانا، اوکے؟ دانیال کے انداز میں سختی تھی۔ بھائی پلیز نا، فاریہ کا انداز ضدی ہوا۔ یار تمہاری دوست ہے، میں آدھی رات تک کیوں بیٹھوں؟ دانیال کے لہجے سے سختی ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم تھا۔ آپ کا خیال ہے دیبا؟ اس سے پہلے کہ فاریہ شور مچاتی، دانیال نے کمال ہوشیاری سے دیبا کو شامل کیا۔ مجھے تو اجازت ہی اس صورت میں ملی تھی کہ بہت دیر تک نہ رکوں، دیبا نے مہذب انداز میں کہا۔ تم تو ہو ہی چمچی۔ فاریہ مڑ کر دیبا کو کاٹ کھانے کو دوڑی۔ فاریہ، دانیال نے تنبیہی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں چلے جانا، میں کلثوم مہوش کی کزن اور فاریہ کے بالکل ساتھ والی پڑوسن کے ساتھ آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کلثوم وغیرہ سے بہت پرانے گھریلو تعلقات ہیں، اس لیے دانیال کو تسلی تھی۔ اس بحث کے بعد وہ گاڑی سے اتر گئے۔ میں تم سے ناراض ہوں، فاریہ نے دیبا کے برابر چلتے ہوئے کہا۔ دانیال ان سے 1 قدم ہی دور تھا۔ پاگل ہو تم؟ دیبا کی بات سے دانیال 100% متفق تھا۔ ایک تم سمجھدار دنیا کے لیے کافی ہو، میں پاگل ہی ٹھیک ہوں۔ بیچارے طلحہ بھائی، دیبا مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ تم؟ فاریہ ایک دم رک گئی اور اپنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر لڑاکے انداز میں دیبا کو گھورنے لگی۔ اچھا بابا، سوری، دیبا نے مسکراتے ہوئے فوراً معذرت کی اور اسے بازو سے پکڑ کر چل پڑی۔ دانیال نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ دیبا کھانا لگنے پر مہوش کے پاس آ بیٹھی۔ سب لوگ کھانے میں مصروف تھے۔
فاریہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اکثر دیبا کو اکیلے چھوڑ دیتی تھی، اس لیے دیبا کے لیے یہ بات بالکل حیرت کا باعث نہ تھی۔ یار فاریہ بھی باہر چلی جائے گی، تم بھی انگلینڈ جا رہی ہو؟ دیبا کو اداسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ تو تم نے کون سا ادھر رہنا ہے، تم بھی تو جرمنی چلی جاؤ گی۔ مہوش مسکرائی، میں تو جانے کب جاؤں، تم دونوں تو 6-8 مہینے میں ہی چلی جاؤ گی، یعنی یونیورسٹی میں بالکل اکیلی ہوں گی۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، تم نئی دوستیں بنا لینا۔ میں تمہیں بھائی بلا رہے ہیں، ان کا فون آیا ہے۔ دیبا کی بات ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ فاریہ نے آ کر اس کی بات کاٹی۔ تم جا رہی ہو ابھی سے؟ مہوش حیرت سے بولی۔ پلیز ناراض مت ہونا، اگر طلحہ بھائی کے ساتھ آئی ہوتی تو پرابلم نہ ہوتا۔ آج کل طاہر بھائی کا موڈ بھی کچھ اچھا نہیں ہے، مجبوری ہے، دیبا نے پیار سے اسے سمجھایا۔ دس از ناٹ فیئر، میری شادی بار بار تو نہیں ہوگی نا۔ یار تم ٹینشن مت لو، میں تو ادھر ہی ہوں۔ فاریہ مہوش کے بائیں طرف بیٹھی۔ تم نہیں جا رہی؟ اس دفعہ حیران ہونے کی باری دیبا کی تھی۔ میں نے گاڑی میں بتایا تھا نا، میں تمہارے بھائی کے ساتھ اکیلے کیسے جاؤں گی؟ دیبا کو نئی پریشانی لاحق ہوئی۔ کھا نہیں جائیں گے وہ تمہیں؟ فاریہ ایسے مت کرو پلیز، چلو ساتھ، دیبا نے منت کی۔ اچھی کہیں تم نے دیبا، خود تو جا رہی ہو، اب اسے بھی لے جا رہی ہو۔ مہوش نے روٹھے پن سے بولی۔ یار پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میرے گھر کی سچویشن بہت مشکل ہے۔ اچھا اب تم جاؤ، بھائی غصہ ہوں گے، انہیں انتظار بالکل پسند نہیں۔ فاریہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیبا نے اسے التجائی نظروں سے دیکھا، جس کا فاریہ پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ دیبا مہوش سے ملی اور فاریہ کے ساتھ چلتی ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ فاریہ پلیز ساتھ آ جاؤ، میں اکیلے کیسے؟ سنو پیچھے مت بیٹھنا، ورنہ بھائی تمہیں کچا ہی چبا سکتے ہیں، پھر میری کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ فاریہ نے چلتے چلتے ہدایت کی۔ فاریہ اوکے خدا حافظ۔ فاریہ نے اسے پیار کیا، گلے ملی اور اس کی التجائیہ نظروں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ چلیں، دانیال جو کچھ دیر سے انتظار میں کھڑا تھا دیبا کو کھڑے دیکھ کر اس کی طرف آ گیا اور اس نے شائستگی سے کہا جی۔ دیبا ششو پنچ میں بولی۔ دانیال آگے چلنے لگا تو دیبا کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے پیچھے جانے کے۔ اسے فاریہ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ گاڑی میں پیچھے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے اچانک خیال آیا تو وہ جھجکتے ہوئے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ دانیال نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگر پر ہینگ کیا اور پچھلا دروازہ کھول کر لٹکا دیا۔ وہ ایکسپریس وے پر بائیں طرف اندر جانے والی روڈ پر مختلف مارکیٹ سے ایک میں آئے تھے۔ اندر کی روڈ سے تقریباً 5-7 منٹ کی مسافت طے کر کے مین ایکسپریس روڈ آتی تھی اور یہ روڈ اندھیری ہونے کی وجہ سے ویران بھی تھی۔ وقتاً فوقتاً شادیاں اٹینڈ کرنے والوں کی گاڑیاں ادھر سے گزر رہی تھیں۔ دانیال نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر کنفیوز سی انگلیاں مروڑتی دیبا کو دیکھا۔ اس نے اپنے بال خوبصورتی سے سجائے ہوئے تھے، کچھ لٹے بندے بالوں سے نکل کر چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں انجان سا خوف تھا۔ وائٹ کلر کے فراک پر پنک کلر کے کام میں وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دانیال نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی۔ دیبا نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا فاریہ سے ساتھ چلنے کو، مگر وہ تیار نہیں ہوئی۔ دانیال جانے کیوں وضاحت دے رہا تھا۔ میں نے بھی کہا تھا، دیبا دھیمی آواز میں بولی۔ اسے اس طرح دانیال کے ساتھ اکیلے جانا کافی آکورڈ لگ رہا تھا۔ ضدی ہے کافی، میری ہمدردیاں طلحہ کے ساتھ ہیں، دانیال کہہ کر دھیمے سے ہنسا تو دیبا بھی مسکرائی۔ انشاءاللہ دونوں ساتھ میں خوش رہیں گے، دیبا نے دل سے دعا دی۔ انشاءاللہ۔ دانیال گاڑی ہال سے نکال کر روڈ پر لے آیا۔ دونوں کے درمیان اب خاموشی ہو چکی تھی۔ دانیال نے گاڑی آہستہ کرنے کے بعد روک دی۔ کیا ہوا؟ دیبا نے کچھ گھبرا کر پوچھا۔ 1 منٹ، وہ کہہ کر گاڑی سے اترا۔ دیبا نے اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ گاڑی کا چاروں طرف سے جائزہ لے رہا تھا۔ ٹائر فلیٹ ہے، دانیال نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا۔ دیبا یکدم چونک گئی۔ پھر چینج کرنا ہوگا، آپ پلیز باہر آ جائیں۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر ٹرنک کی طرف بڑھ گیا۔ دیبا کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بالکل ویرانے میں اندھیری روڈ پر غیر شخص کے ساتھ کھڑے ہونے پر وہ سخت پریشان تھی۔ یہ 2 طرفہ ٹریفک والی اس روڈ پر دانیال نے کنارے پر گاڑی کھڑی کی تھی۔ گاڑی کا بائیں طرف کا ٹائر ہی فلیٹ ہوا تھا۔ دانیال نے اپنی وائٹ شرٹ کے کف فولڈ کیے ہوئے تھے۔ ٹرنک میں سے ٹائر اور آلات نکال کر دانیال پاؤں کے بل ڈرائیونگ سائیڈ سے دوسری طرف کی پچھلے ٹائر کے قریب گیا۔ دیبا فرنٹ سیٹ کے برابر کھڑی تھی۔
دیبا کیا آپ یہ لائٹ پکڑ سکتی ہیں؟ دانیال نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیبا سے پوچھا۔ جی، دیبا گاڑی کے بونٹ سے پھر پچھلی طرف چلی گئی اور دانیال کے ہاتھ سے موبائل لے کر جھک کر کھڑی ہو کر اسے لائٹ دینے لگی۔ وقتاً فوقتاً آتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ میں دیبا کا لمبا سراپا بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ آپ اس طرف آ جائیں۔ دانیال نے اسے اپنے بائیں طرف آنے کا کہا، جہاں سے گاڑیوں کی روشنی سیدھی اس پر نہیں پڑ رہی تھی۔ دیبا سمجھ نہیں پائی کہ دانیال نے اسے دوسری طرف کیوں بلایا ہے، لیکن وہ سر ہلا کر پھر سے گاڑی کے گیٹ سے گھوم کر دانیال کے بائیں طرف آ گئی۔ دانیال نے تیزی سے ٹائر بدلا اور چیزیں ڈگی میں واپس رکھ کر گاڑی سے کپڑا نکال کر ہاتھ صاف کیے اور شکریہ کہہ کر دیبا سے موبائل لے لیا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ باقی کا راستہ دونوں کا خاموشی سے کٹا۔ گھر کے دروازے کے سامنے جب دانیال نے گاڑی روکی تو دیبا شکریہ کہہ کر تیزی سے گاڑی سے نکلی اور اس نے سکون سے گہرا سانس لیا۔ ٹیرس پر کھڑے طاہر نے دیبا کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے اترتے دیکھا تو اسے غصے اور مایوسی دونوں محسوس ہوئی۔ وقت سست روی سے چل رہا تھا، ہر چیز روٹین میں ہو رہی تھی۔ مہوش فوری طور پر کینیڈا نہیں گئی، وہ اپنے BA کے پیپر دینا چاہتی تھی۔ زندگی روٹین سے چل رہی تھی، وہ کالج جانا، گھر آنا، کام کرنا، پڑھائی کرنا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ مہوش اپنے سسرال میں خوش تھی۔ فاریہ کو طلحہ بلا ناغہ روز فون اور اسکائپ کرتا تھا۔ فاریہ اور مہوش دونوں ہر وقت خوش رہتی تھیں، لیکن دل خوبصورت سپنے بننے اور آنکھیں خواب دیکھنے سے کبھی نہیں رکتی۔ ہر رات سوتے ہوئے دیبا اپنی یوسف کے ساتھ زندگی کے حوالے سے ہزاروں خواب دیکھتی تھی۔ بے تحاشا خوبصورت جذبے دل میں ابھرتے اور وہ لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خواب سجا کر سو جاتی۔ گرمی اچھی خاصی بڑھ گئی تھی۔ فاریہ کا ویزا آ گیا تھا۔ طلحہ کو گئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ فاریہ اب BA کے پیپر سے فارغ ہو چکی تھی، سو گھر والوں سے طلحہ سے مشورہ کر کے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ شادی اکتوبر کے اختتام پر طے پائی تھی۔ دیبا ابھی سے شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اکتوبر کا دوسرا ہفتہ تھا جب موسم بہتر ہو گیا۔ اگرچہ دھوپ میں اب بھی تیزی تھی، لیکن سایہ اور رات آرام دہ تھی۔ دیبا کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ بحریہ یونیورسٹی سے MBA کر رہی تھی۔ ہفتے کا دن تھا۔ وہ لان میں درخت کے سائے میں خاموشی سے بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب بیل بجی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً نہ چاہتے ہوئے وہ گیٹ تک گئی۔ گیٹ کھولنے پر جو چہرہ اسے نظر آیا اس سے اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گیٹ پر طلحہ اپنے بیگ سمیت کھڑا تھا۔ طلحہ بھائی، دیبا خوشی سے اسے گلے لگ گئی۔ طلحہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ آپ نے اتنا زبردست سرپرائز دیا۔ دیبا پیچھے ہو کر بولی، تم خوش ہو گئی نا؟ طلحہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اوف، میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اتنا مس کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اب ساری باتیں گیٹ پر ہی کرو گی یا اندر بھی آنے دو گی؟ دیبا مسکرا کر ایک طرف ہو گئی۔ طلحہ اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا اندر بڑھنے لگا۔ ایک بیگ مجھے دے دیں، دیبا نے گیٹ بند کر کے طلحہ کے پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ تم رہنے دو۔ طلحہ رک کے بنا اندر داخل ہو کیا؟ سب لوگ کدھر ہیں؟ طلحہ نے لاؤنج میں آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ امی ابو کونے والی آنٹی کے گھر گئے ہیں، انکل ریاض کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا انہیں دیکھنے، اور بھائی بھابھی دونوں بھابھی کے میکے گئے ہیں، آج ان کی دعوت تھی۔ اور تم اکیلی؟ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ ہاں پلیز یار، ادھر تو ابھی تک گرمی نہیں ہوئی، وہاں تو اچھی خاصی گرمی ہو گئی ہے۔ ابھی موسم بہتر ہو گیا ہے، آپ نے فاریہ کو بتایا؟ دیبا کو اچانک یاد آ گیا۔ وہ طلحہ کے پاس کھڑی تھی۔ نہیں، اسے سرپرائز دوں گا، تم بھی مت بتانا۔ دیبا نے زپ بند کرنے والے انداز میں ہونٹوں پر انگلی پھیری۔ میں پانی لاتی ہوں، وہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شادی کے ہنگامے زور و شور سے شروع ہو گئے تھے۔ دیبا کی یونیورسٹی ساتھ ساتھ جاری تھی، اسی لیے وہ رات تک خوب تھک جاتی تھی۔ دن بھر یونیورسٹی، پھر آ کر گھر کے کام، مہمانداری اور رات دیر تک پڑھائی، ان سب کاموں میں وہ اچھی خاصی گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ بہت دیر تک طلحہ کے پاس نہیں بیٹھ پائی، حالانکہ اس کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ طلحہ کے ساتھ وقت گزارے۔ اگرچہ شادی کی تیاریاں بہت حد تک مکمل تھیں، اس کے باوجود روزانہ بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ بہت سے رشتے دار بھی رہنے آ گئے تھے۔ بھاگنے دوڑنے میں پتہ ہی نہیں چلا۔ طلحہ کی مہندی کا دن آ گیا۔ طلحہ کی مہندی ہال میں ارینج کی گئی تھی۔ پہلے تو ان کا الگ الگ مہندی کا ارادہ تھا، لیکن بعد میں دو فیملیز نے مشترکہ طور پر مہندی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمعے والے دن مہندی تھی۔
तुम्हें आज तो छुट्टी करनी चाहिए यूनिवर्सिटी से। दीपा जब यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई तो सारा उसे देखकर एतराज करने लगी। भाभी, आज मेरा मिड टर्म पेपर है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। दीपा ने अपनी मजबूरी बताई। वैसे शादी की तारीख तुम्हारे पेपर्स के हिसाब से रखनी चाहिए थी, सारा ने कहा और किचन में चली गई। अम्मी, ड्राइवर नहीं है। शादी के दिनों में रजा ने खास तौर पर ड्राइवर और गाड़ी अरेंज कर दी थी ताकि घर की औरतों को आने जाने में मसाइल ना हो। दीपा को जब पोर्च में ड्राइवर और गाड़ी नजर न आई तो उसने आकर फातिमा से कहा, बेटा आज ड्राइवर तो देर से आएगा, उसकी बेटी बीमार है। फातिमा ने इत्मीनान से जवाब दिया। तो मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी? दीपा ने मसला बयान किया। तुम आज छुट्टी नहीं कर रही? फातिमा को हैरत हुई। अम्मी, आपको बताया था मेरा मिड टर्म पेपर है। दीपा ना चाहते हुए भी झंझलाई। तलहा सो रहा है। दीपा ने उसे जगाया। क्या हुआ? वो बिस्तर में उठ बैठा। भाई, मेरा पेपर है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। दीपा ने मुंह फुलाया। तुम मेरे लिए चाय का कप बनाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। चाय गाड़ी में ही पी लूंगा। ठीक है भाई, दीपा कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। तला और दीपा का खास ताल्लुक था। दीपा तला को कभी कोई भी बात कहती तो तला इनकार न करता। तला बेतहाशा दफा दीपा को कह चुका था कि वो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। दीपा छेड़ने की गर्ज से पूछती, फारिया से भी ज्यादा? तला मोहब्बत से उसे गले लगाकर कहता, दुनिया के हर इंसान से ज्यादा। दीपा को भी तला बहुत अजीज था। वो कभी तला की कोई बात न टालती थी। अगर कभी तुम्हें किसी ने तकलीफ पहुंचाई जिंदगी में तो उसे जान से मार दूंगा, तला ने एक दिन दीपा को जाने के ख्याल में कहा। दीपा उसके लहजे की संजीदगी से खौफजदा हो गई। उसकी खौफजदा आंखें देखकर तलहा ने उसे अपने साथ लगा लिया। तुम मेरी छोटी सी शहजादी हो, उसने मोहब्बत से कहा। दीपा इत्मीनान से मुस्कुरा दी। दीपा चाय बनाकर मुड़ी ही थी कि तला आ गया। गाड़ी में चाय पीते हुए उसने दीपा को यूनिवर्सिटी पहुंचाया और 3 घंटे बाद वापस पिक करने का कहकर घर आ गया। मेहंदी का फंक्शन खूब हंगामे से हो रहा था। तेज म्यूजिक पर लड़के नाच रहे थे। तुम भी आ जाओ, तला के कजन राहिल ने उसे खींचकर पकड़ा। सारे लड़कों के साथ तला भी भंगड़े डालने लगा। दानियाल जो कि मेहमान नवाजी में मसरूफ था, उसके कुछ कोलीग्स भी आए हुए थे। लड़कों ने उसे भी खींच लिया। सारे लड़के गोल दायरे में लड़ी डालने लगे और तमाम लड़कियां उनके गिर्द गोल दायरे में खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। दीपा फारिया को ले आई। सबके खून म्यूजिक से गर्म हो रहे थे। तुम भी आओ, तलहा ने अचानक दीपा और फारिया का हाथ पकड़ा और उन्हें लड़कों के दरमियान ले आया। फारिया जो कि पहले ही नाचने को बेताब थी, मौके से फायदा उठाकर नाचने लगी। दीपा ने वहां से खिसक जाना बेहतर समझा। इससे पहले कि वो वहां से निकलती, दानियाल डांस करता उसके सामने आ गया। इस तरह वो लड़कों के दरमियान आ गई। भाई की शादी पर नाचोगी नहीं, तलहा ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया और वो हो भी गई। कुछ ही लम्हों बाद बाकी लड़कियां भी डांस में शामिल हो गईं। लड़कियों लड़कों ने खूब डांस किया, कहके लगाए। सोबिया भी खूब एंजॉय कर रही थी। फैसल तो डांस करने वालों में सबसे पहले था। खाना लगने के बाद बहुत सारे लोग चले गए। फैमिली मेंबर्स ने फोटो सेशन करवाया और अपनी यादगार खुशी को महफूज किया। रुखसती होने के बाद फारिया के साथ दानियाल और उसकी कजन उसे छोड़ने आए। कुछ रस्में घर आकर की गईं। बेटा तुम जाकर चाय बनाओ सबके लिए, फातिमा ने रस्मों के बाद दीपा को कहा। वो ताबेदारी से सर हिलाते हुए किचन में चली गई, जहां उनकी नई मुलाजमा परवीन पहले ही चाय के लिए पानी रख चुकी थी। आंटी हमें इजाजत दें, दानियाल ने खड़े होकर कहा। नहीं बेटा बैठो, दीपा चाय बनाने गई है। आंटी इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैठो यार, तकल्लुफ कैसा? तलहा ने उसे बेतकल्लफी से कहा तो दानियाल को बैठना ही पड़ा। बाजी आप जाएं, मैं चाय ले आऊंगी। दीपा तमाम बर्तन निकाल चुकी तो परवीन ने कहा, ठीक है लेकिन कोई गड़बड़ ना करना वरना अम्मी मुझे कत्ल कर देंगी। दीपा के कहने पर परवीन ने गर्दन हिलाई तो दीपा बाहर आ गई। वो सोफे पर फारिया के बराबर बैठ गई। तुम अगर थक गई हो तो कमरे में चलें, दीपा ने बेतकल्लफी से फारिया से कहा। पता नहीं, फारिया घर से सख्त थकी हुई थी इतनी देर से बैठ बैठ कर, लेकिन वो कह नहीं सकी। अम्मी मैं फारिया को कमरे में ले जाऊं? दीपा ने फातिमा से पूछा। बेटा फोटोग्राफर ग्रुप में तस्वीरें बनाना चाह रहा है, वो बना ले तो फिर कमरे में ले जाना, फातिमा ने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है, दीपा ने सर हिलाया। इतनी देर में परवीन सबके लिए चाय और मिठाई ले आई, जिसमें 1 कप कॉफी का भी था। बाजी कॉफी किसको देनी है? परवीन ने दीपा से पूछा। दानियाल भाई को। दीपा ने उठकर खुद कॉफी का कप पकड़ लिया।
چینی تو نہیں ڈالی؟ اس نے دانیال کو کافی کا کپ دینے سے پہلے پوچھا۔ نہیں باجی۔ کچھ نظروں نے عجیب سے انداز میں دیبا کو دیکھا جس کا اسے احساس بھی نہ تھا۔ چند لمحوں میں سب نے چائے ختم کر لی۔ دانیال اجازت لے کر اپنی کزن کے ساتھ چلا گیا۔ فوٹوگرافر بھی جا چکا تھا۔ چلو بیٹا، فاریہ کو کمرے میں لے جائیں، فاریہ نے صوبیہ اور سارا سے کہا۔ دونوں نے ایک ایک طرف سے پکڑ کر فاریہ کو اٹھنے میں مدد دی۔ اندر نہیں آ سکتی، دیبا دروازہ روک کے کھڑی تھی۔ سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ویسے تو یہ رسم پیسے بٹورنے والی دیور کرتا ہے، لیکن چونکہ تمہارا کوئی دیور نہیں ہے اس لیے یہ رسم کرنا میرا فرض ٹھہرا۔ نکالو پیسے۔ دیبا نے پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ پیچھے کھڑا طلحہ مسکرا رہا تھا۔ کتنے؟ فاریہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ پورا پرس، دیبا نے مسکرا کر ڈیمانڈ کی۔ پورا؟ فاریہ کچھ حیرت سے بولی۔ لڑکی نن کو پورا پرس نہیں دے سکتی کیا؟ دیبا کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ فاریہ نے اپنا سلامی سے بھرا پاؤچ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے۔ فاریہ مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی۔ دیبا کی نظر طلحہ پر گئی، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ صوبیہ کے چہرے پر بھی محبت بھری مسکراہٹ تھی، البتہ سارا بھابھی کو محبت کا یہ ڈرامہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ یار، سہاگ رات پر لوگ اپنی بیوی کی شان میں آسمان زمین کے خلافے ملاتے ہیں، اور میرا شوہر پتہ ہے اس نے بات کا آغاز کیسے کیا؟ ناشتے کے بعد فاریہ اور دیبا دونوں گپے لگا رہی تھیں جب فاریہ نے کہا، کیسے؟ دیبا کو تجسس ہوا۔ کہنے لگے، موصوف، تمہاری اور دیبا کی محبت مجھے پسند ہے اور میں چاہتا ہوں یہ ایسے ہی قائم رہے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ۔ تو بولے، دیبا کے ساتھ زندگی میں کبھی نند والا سلوک نہ کرنا، وہ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ عزیز ہے، مجھے بے انتہا پیاری ہے۔ اور تم تو جگہ پر ہی جیلس ہو گئی ہوگی نا؟ دیبا نے لقمہ دیا۔ سنو تو، میں نے کیا کہا؟ کیا؟ میں نے کہا مجھے بھی وہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عزیز ہے، آپ سے بھی زیادہ۔ دیبا کا بے اختیار کہکا نکلا۔ فاریہ بھی ہنس رہی تھی۔ تو کیا سڑ گئے موضوع؟ فاریہ نے ہنستے ہنستے کہا، میری برائیاں ہو رہی ہوں گی۔ اسی لمحے طلحہ کمرے میں داخل ہوا، دونوں کو ہنستے دیکھ کر بولا، میری اور میری سہیلی کی آپس کی بات ہے۔ فاریہ نے دیبا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو اس لڑکی کو ذرا نہیں شرماتی، لڑکیاں تو سسرال میں پہلے دن شرماتے شرماتے کچھ بولتی ہی نہیں۔ طلحہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فاریہ کو چھیڑا، اور آپ کا بڑا تجربہ ہے لڑکیوں کو شرماتے دیکھنے کا۔ فاریہ نے جھٹ جواب دیا تو دیبا ہنس پڑی، بھائی اس سے نہیں جیت سکتے آپ، اس سے ہم جیتنا بھی نہیں چاہتے۔ طلحہ نے محبت بھری نظروں سے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ باتیں کریں، میں جا کر برتن وغیرہ سمیٹ لوں۔ دیبا کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیبا کا ہی خیال کریں۔ فاریہ نے ناراضگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیا کہا میں نے؟ طلحہ حیران ہوا۔ بہن کے سامنے؟ اب تو بہن چلی گئی ہے، اب ادھر آؤ۔ طلحہ نے فاریہ کو اپنی طرف کھینچا۔ ہنستے مسکراتے 2 ہفتے گزر گئے۔ طلحہ کی چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ ان دونوں کا امریکہ کا ٹکٹ آ گیا تھا۔ دونوں ڈھیر ساری دعاؤں اور آنسوؤں میں رخصت ہو گئے اور زندگی ایک بار پھر اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ دیبا کی زندگی میں بالکل وقت نہیں تھا بوریت کے لیے یا کسی کو مس کرنے کے لیے، البتہ اسے اپنے کالج کے دن بہت یاد آتے تھے۔ مہوش بھی اپنے میاں کے پاس کینیڈا میں سیٹل ہو گئی تھی۔ دیبا صبح میں یونیورسٹی جاتی، دن میں آتی، آ کر کچن دیکھتی، پھر شام میں پڑھائی کرتی اور رات میں صوبیہ، طلحہ اور فاریہ سے اسکائپ پر گپے لگاتی، اور پھر نیا دن اسی طرح شروع ہو جاتا۔ اس کا یونیورسٹی کا 1 سال مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کلاس میں ایک بار پھر ٹاک کیا تھا، بھائی آپ کب پاکستان آئیں گے؟ آپ کو گئے سال ہونے والا ہے۔ دیبا نے رات میں طلحہ سے بات کرتے ہوئے پوچھا، یار ابھی تو بہت مشکل ہے چھٹی ملنا، لیکن میں ٹرائی کروں گا۔ طلحہ نے وعدہ نہیں کیا لیکن امید ضرور دلائی۔ تم اس چھٹیوں میں کیا کر رہی ہو؟ طلحہ نے اس کے نئے سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے ہونے والی چھٹیوں کے بارے میں پوچھا۔ کچھ نہیں کر رہی۔ ایسا کرو ناردرن ایریا گھوم آؤ۔ میں کس کے ساتھ جاؤں؟ میں طاہر بھائی سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیبا خوش ہو گئی۔ دیبا اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب صوبیہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا آپی؟ دیبا ایک دم ڈر کر سیدھی بیٹھی۔ میں بہت خوش ہوں دیبا، بہت خوش۔ صوبیہ نے اسے گلے لگایا۔ آپی بیٹھیں تو۔ دیبا نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ جب صوبیہ تھوڑا ریلیکس ہوئی تو دیبا نے پوچھا، تم خالہ بننے والی ہو؟ سچ؟ بہت مبارک ہو۔ دیبا نے تہہ دل سے خوشی محسوس کی۔ خیر مبارک۔ اوہ دیکھو 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔
میں تو سخت پریشان تھی۔ اب تو پتہ ہے آنٹی نے بھی باتوں باتوں میں مجھے سنانا شروع کر دی تھی۔ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں وہ فیصل کے کان نہ بھر دیں۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ آپی، دیبا نے منہ بنایا۔ تم نہیں جانتی دیبا، آنٹی کا بہت ہولڈ ہے اس گھر پہ۔ میری حیثیت تو بالکل ثانوی ہے اور ان کے بیٹے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ میرا خیال ہے بیٹوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اعتدال بہت ضروری ہوتا ہے میری جان، ہر رشتے میں۔ ہاں واقعی آپی، اعتدال تو ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال میں بہت خوش ہوں۔ بہت مبارک ہو آپی، آپ نے امی کو بتایا؟ ہاں سب سے پہلے امی کو ہی بتایا تھا۔ صوبیہ کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ چلو اس خوشی میں میں کیک بناتی ہوں اور چائے بھی، تمہارا منہ میٹھا کرواتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ صوبیہ اور دیبا خوشی خوشی کمرے سے نکلی۔ تم ڈونگا گلی جا رہے ہو؟ جاگنگ کے لیے وارم اپ کرتے ہوئے منیر نے دانیال سے پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ شاہد کہہ رہا تھا، مجھے بھی آنے کو کہا اس نے۔ تو جاؤ گے؟ دانیال نے پوچھا۔ نہیں یار، مجھے عرفان لوگوں کی کمپنی پسند نہیں ہے۔ یار تم آج تک نہیں بدلے، بدلنا بھی نہیں چاہیے۔ فضول لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، نقصان کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یار کیا نقصان پہنچاتے ہیں وہ؟ دانیال نے مذاق کے انداز میں پوچھا۔ چھوڑو، جب تم نہیں سمجھنا چاہتے تو کیسے سمجھو گے؟ منیر کا لہجہ بے لچک تھا۔ تم پاگل ہو؟ دانیال ہنسا۔ ابھی پتہ نہیں ہے یار، کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب میری مانو تو ان کے ساتھ مت جاؤ۔ اچھا دادی اماں، دانیال نے مذاقاً کہا۔ سدھرو گے نہیں نا؟ منیر نے اسے دانت پیس کر دیکھا۔ دانیال ہنسنے لگا۔ پارک کے قریب پہنچ کر انہوں نے جاگنگ شروع کر دی۔ جولائی کا موسم تھا، بارشوں کے ساتھ ساتھ شدید حبس تھا۔ طلحہ نے طاہر سے بات کر لی تھی۔ انہوں نے دیبا کے پسندیدہ ہوٹل میں ایک ہفتے کی بکنگ کروا لی تھی۔ 2.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے دیبا، سارا، معیز اور طاہر ڈونگا گلی پہنچے۔ گاڑی سے نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ یہ ٹھنڈی ہوا اتنی حبس اور گرمی سے آنے کے بعد جنرل کی ہوا جیسی محسوس ہوئی۔ طاہر اندر ریسیپشن پر چلا گیا، جبکہ سارا اور دیبا گاڑی کے برابر کھڑے ہو کر انجوائے کرنے لگے۔ معیز بھاگ کر طاہر کے پیچھے چلا گیا۔ چلو، طاہر 2 کمروں کی چابیاں لے کر آیا۔ وہ تو سارا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ بہت پرانا انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوٹل تھا۔ اونچائی میں آتی سنگل روڈ کے بائیں طرف بنا ہوا تھا، جبکہ روڈ کے دائیں طرف پہاڑی کی اترائی تھی جو کہ درختوں سے بھری ہوئی تھی۔ بائیں طرف مڑ کر گاڑی سیدھی ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہوتی تھی اور پارکنگ سے بائیں طرف ایک بڑا سا سیٹنگ ایریا تھا جس میں ریسیپشن بھی تھا اور پرانی طرز کا بنا سیٹنگ ایریا بھی، جہاں ہمہ وقت انگیٹھی میں آگ جلتی رہتی تھی۔ وکٹوریہ سٹائل کی چیئرز اس سیٹنگ ایریا کی زینت بڑھا رہی تھیں۔ گلاب کی ویلیں اس موسم میں پھولوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس سیٹنگ ایریا سے نکل کر بالکل سیدھ میں ڈائننگ ہال تھا، جبکہ کچھ باہر جا کر بائیں طرف کوریڈور تھا جس کے دائیں بائیں کمرے بنے تھے۔ بائیں طرف کمروں سے باہر پارکنگ کا ویو آتا تھا، جبکہ دائیں طرف سے کمروں سے لان کا۔ اس کوریڈور سے باہر نکل کر سیدھا لائن میں مزید کمرے تھے جن کے سامنے برآمدہ اور پھر ہر کمرے کا اپنا چھوٹا سا سٹنگ روم تھا، جن میں بعض کمروں کا دروازہ دوسرے کمروں کے سٹنگ روم میں کھلتا تھا۔ ان کمروں کا راستہ ایک تو ڈائریکٹ پارکنگ سے آتا تھا، دوسرا ریسیپشن سے ہو کر کوریڈور سے نکل کر آتا۔ اس ہوٹل میں سب سے زیادہ جو بات دیبا کو پسند تھی وہ اس کا بڑا سا لان تھا۔ پہاڑی پر شروع ہونے والی یہ پہلی عمارت تھی، اس لیے لان سے نیچے سڑک اور سامنے والی پہاڑیوں اور بڑے بڑے درختوں کا حسین ویو نظر آتا تھا۔ یہاں لان میں لگے جنگلی سفید، پیلے اور نیلے پھول ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ لان میں بادلوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بادل آپ کی ٹانگوں اور پاؤں سے گزر رہے ہوں۔ کل ملا کر بڑے سے لان کے ساتھ پرانی طرز کا بنا یہ ہوٹل دیبا کو انتہائی پسند تھا۔ دیبا اور معیز صبح جلدی اٹھ گئے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے کچھ وقت سٹنگ روم میں بیٹھے کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ کرتے رہے۔ پپو، میں بور ہو رہا ہوں۔ معیز بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تو اس نے دیبا سے کہا، چلو دیکھتے ہیں بھائی بھابھی جاگ گئے ہیں کہ نہیں۔ معیز سر ہلا کر دیبا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں سٹنگ روم کے اندر کے دروازے سے دوسرے کمرے کے سٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اس کا مطلب ہے بھائی بھابھی سو رہے ہیں۔ تمہیں بھوک لگ گئی ہے؟ دیبا کے پوچھنے پر معیز نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو پھر ڈائننگ روم میں چلتے ہیں۔ دیبا اور معیز دونوں ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ روم چلے گئے، جہاں ناشتے کا آرڈر دیا، لیکن ناشتے میں ابھی تھوڑا وقت لگنا تھا۔
اونچائی پر چیزیں پکنے اور گلنے میں تھوڑی دیر لگتی تھی۔ وہاں گیس بھی نہیں آتی اور کافی سارے ناشتوں کے آرڈر تھے۔ چلو ہم اتنی دیر میں نیچے میوزیم سے ہو کر آتے ہیں، دیبا نے مشورہ دیا، جس پر موئز فوراً رضامند ہو گیا۔ دونوں ساتھ ساتھ اترنے لگے۔ پپو، میوزیم میں اصلی شیر ہے؟ موئز نے معصومیت سے پوچھا۔ اصلی تو نہیں ہے، لیکن اصلی جیسا لگتا ہے۔ وہ کاٹتا ہے کیا؟ موئز کے پوچھنے پر دیبا مسکرا دی۔ اس کے انہی معصوم سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہ میوزیم تک پہنچ گئے، جہاں مختلف جنگلی پہاڑی جانور اور پرندے دیکھ کر موئز خوب حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ دونوں آدھے گھنٹے بعد میوزیم سے نکل آئے۔ دانیال، جو کہ پائپ لائن وہ انجوائے کر رہا تھا، وہ میوزیم کے پاس سے گزرا تو اپنے آگے چلتی لڑکی اور بچے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا جیسے وہ دیبا اور موئز ہے، لیکن اپنا خیال جھٹک کر وہ ان کے پیچھے چلتا رہا۔ دونوں ہنستے مسکراتے روڈ کی چڑھائی چڑھ کر بائیں طرف مڑے تو موئز نے پرجوش انداز میں دیبا کو درخت پر بیٹھا بندر دکھایا۔ دیبا صرف چند سیکنڈ کے لیے دیکھنے کو مڑی اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال کو اپنا اندازہ صحیح ہونے پر کچھ خاص محسوس نہیں ہوا۔ اس نے دیبا اور موئز کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ مزید روڈ پر اوپر چڑھتا گیا۔ ہوٹل کے بالکل اوپر پرائیویٹ پراپرٹی میں وہ عرفان اور باقی دوستوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ دیبا اور موئز جب کمرے میں گئے تو سارا اور طاہر جاگ چکے تھے۔ میں ناشتے کا آرڈر دے چکی ہوں، میں نے سوچا پہلے چیک کر لوں، اگر آپ لوگ جاگ گئے ہیں تو اکٹھے ناشتہ کر لیں۔ ہاں چلو، سارا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان برابر رہنے والوں نے رات میں سونے نہیں دیا، اتنا شور کیا کہ حد نہیں، سارا نے شکایتی انداز میں کہا۔ اسی لیے ابھی امن امان ہے، رات بھر جاگ کر ابھی سو رہے ہیں۔ دیبا مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے کافی بڑی فیملی آئی ہوئی ہے اور اگلے چاروں کمرے انہی نے لے لیے ہیں۔ وہ سارے کمرے سے باہر آ گئے۔ لاہوری لگ رہے تھے کل مجھے تو۔ ہاں، جب ہی اتنا اونچا بولتے ہیں، سارا نے ناک چڑھائی۔ ناشتے کے بعد انہوں نے لان میں بیٹھ کر چائے پی۔ موسم اچھا خاصا خنک تھا، ہلکا ہلکا سویٹر سب نے پہن رکھا تھا جس میں انہیں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ دھوپ بھی نہیں نکلی تھی۔ موئز کونے میں لگے جھولے پر مزے سے جھولے لیتا رہا۔ ہم واک پر جانا چاہ رہے ہیں، تم چلو گی؟ شام سے پہلے سارا نے دیبا سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، میں ادھر ہی ہوں، آپ اگر موئز کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں تو چھوڑ جائیں۔ چلو، خیال رکھنا اس کا، اس کے لیے چپس منگوائے ہیں میں نے، کچھ دیر میں آ جائیں گے تو اسے کھلا دینا۔ دیبا نے مسکرا کر سر ہلایا تو دونوں واک پر نکل گئے۔ 3 دن اسی طرح دیبا نے خوب ریلیکس کیا۔ چوتھے دن شام میں برابر کے کمروں والے لوگ چلے گئے تو ایک دم ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ اوف، کتنا سکون ہو گیا ہے، سارا نے شکر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، طاہر نے چائے کا کپ اٹھایا۔ تم کیوں نہیں پی رہی؟ طاہر نے دیبا سے پوچھا۔ میرے سر میں بہت درد ہے بھائی، آپ کے پاس سر درد کی دوا ہوگی؟ ہاں ہے، کمرے میں دیکھو، بلکہ میں لا دیتا ہوں۔ طاہر نے اٹھنا چاہا۔ نہیں بھائی، آپ بیٹھے، میں دوا لے کر سو جاتی ہوں، ہم نے تو ابھی مری جانا ہے۔ دیبا، سارا کو فکر ہوئی۔ بھابھی آپ لوگ چلے جائیں، میں سوؤں گی۔ دیبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیادہ درد ہے؟ طاہر فکر مند ہوا۔ ہاں بھائی، لیکن سوؤں گی تو آرام آ جائے گا۔ ہم پھر نہیں جاتے، کل چلے جائیں گے، طاہر نے کہا۔ نہیں بھائی، میں دروازہ بند کر لوں گی، آپ لوگ چلے جائیں، ہمیں دیر ہو جائے گی۔ دیبا، طاہر جانے کو رضامند نہیں نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں صبح ہی اٹھوں گی۔ آر یو شیور؟ جی بھائی، میں تمہارے لیے سوپ اور سینڈوچز آرڈر کر جاؤں گا، تم کمرے میں ہی کھا لینا۔ ٹھیک ہے بھائی، دیبا کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دیبا گہری نیند سو رہی تھی جب دروازہ بجا۔ وہ بمشکل آنکھیں کھول کر اٹھی۔ پورے ہوٹل میں بالکل خاموشی تھی، بازار زور و شور سے گرجنے کے ساتھ برس بھی رہے تھے۔ ویٹر ٹرے لیے کھڑا تھا۔ دیبا نے دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ میڈم، میں کچھ دیر میں برتن لینے آ جاؤں گا، وہ کہہ کر چلا گیا۔ دیبا شال لپیٹ کر برآمدے میں نکلی۔ یک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس میں کافی تیزی تھی، اور تیز ہوا کے ساتھ تیز بارش نے لمحے میں بھی دیبا کو بھگو دیا تو وہ واپس اندر آ گئی۔ اس کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا تھا اور موسم اسے دیوانہ بنا رہا تھا۔ سردی سے تھر تھر کانپتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور سوپ اور سینڈوچز اس نے سٹنگ روم میں بیٹھ کر بارش کے نظارے کے ساتھ انجوائے کیے۔ یار تم بھی آ جاؤ، دانیال جو کہ شام کے وقت سویا تھا، اس کی آنکھ کھلی تو رات 11 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں سے ہنسنے بولنے کی آوازیں سن کر دانیال باہر آ گیا۔ چھوٹے، پانی پلاؤ، دانیال نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ملازم کو کہا۔ چھوٹا فوراً ہی پانی لے کر حاضر ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟
دانیال نے پانی پینے کے بعد دوستوں سے پوچھا۔ مستی؟ شاہد چہک کر بولا، یار آج تو تم بھی پی ہی لو۔ عرفان نے شراب کی بوتل دکھا کر دانیال سے کہا، تم لوگ مستی کرو، مجھے باز ہی رکھو۔ دانیال نے صاف انکار کیا۔ یار ایک ڈرنک؟ احمد نے اسے گلاس آفر کیا۔ نہیں یار، دانیال نے فوراً ہاتھ پرے کیا تو شراب چھلک گئی۔ یار آج تو اسے پینی ہی پڑے گی۔ عرفان بوتل لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے دانیال کے ساتھ زبردستی شروع کر دی۔ عرفان نے زبردستی بوتل اس کے منہ سے لگائی۔ یار کیا کر رہے ہو؟ دانیال نے پوری قوت کے ساتھ بوتل پرے ہٹائی۔ پینی پڑے گی۔ وہ دوبارہ دانیال کی طرف بڑھے۔ وہ سب ہنس رہے تھے۔ اچھا زبردستی مت کرو، میں خود لیتا ہوں۔ دانیال نے بالآخر ہاتھ اٹھا دیے۔ شاہد نے فوراً اسے جام دیا۔ ایک پینے کے بعد وقاص نے اسے پھر دوبارہ بھر دیا۔ اس طرح دانیال نے اچھی خاصی پی لی تھی، اتنی کہ بالآخر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ ان سب کو لاؤنج میں بیٹھا چھوڑ کر خود باہر نکل آیا۔ باہر تیز برستی بارش نے اس کے نشے سے دھت دماغ پر کچھ خاص اثر نہیں ڈالا۔ وہ لڑکھڑاتا چکراتا روڈ پر آ گیا۔ وہ کافی دیر ہوٹل کے انٹرنس کے سامنے روڈ کی پرلی طرف بیٹھا رہا۔ پھر اس کے دماغ کو جانے کیا سوجی، وہ ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ دیپا ایک دفعہ پھر گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب در دروازہ بجا۔ وہ جھنجھلا کر بستر سے نکلی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت ویٹر کو کیا پڑی ہے برتن لینے کی، صبح نہیں لے سکتا۔ وہ ویٹر کو کوستی ہوئی دروازے تک باہر آئی۔ باہر اندھیرا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دانیال آرام سے دروازے سے داخل ہو گیا۔ آپ؟ دیپا ایک دم گھبرا کر بولی۔ کیسی ہو؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ دیپا نے سختی سے پوچھا۔ اسے دانیال ٹھیک نہیں لگا۔ دانیال نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ دیپا گھبرا گئی۔ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ دانیال دیپا پر جھکا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ دیپا نے اسے پیچھے دھکیلا۔ دانیال دروازہ بند کیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں، دانیال مسکرا کر بولا۔ دیپا کی گھبراہٹ ہٹ سے بھرنے لگی تو بھاگ کر اندر والے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی، دانیال بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے لیے دروازہ بند کرنا ناممکن کر دیا۔ دیپا نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پورا بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی دیپا کو ایسے نہ دیکھا تھا جیسے وہ اس وقت دیکھ رہا تھا۔ دانیال نے مسکراتے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ اس لمحے حقیقتاً دیپا کی ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ وہ شدید گھبراہٹ میں چیخنا بھی بھول گئی۔ دروازہ بند کرتے اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحے گزرے تو دیپا کو اپنے حواس واپس آتے محسوس ہوئے۔ آپ فوراً جائیں یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی، دیپا نے دھمکی دی۔ جواباً دانیال مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ دیپا پیچھے ہٹی دیوار سے لگی چیخو وہ اس کے قریب جا کر بولا۔ لہجہ چیلنجنگ تھا۔ دانیال نے دیپا کو خاموش کروا دیا۔ بھائی مت بولنا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ دانیال نے اپنی انگلی دیپا کے ہونٹوں پر رکھی۔ تم جانتی ہو تم مجھے اپنی طرف کھینچتی ہو، اپنے آپ پر کتنا کنٹرول کرنا پڑتا ہے مجھے خود کو تم سے دور رکھنے کے لیے۔ دیپا گھبراتے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ آپ پلیز چلے جائیں، دیپا التجائیہ انداز میں بولی۔ مجھے کہنے دو پھر چلا جاؤں گا۔ دانیال مزید چند قدم اس کے قریب ہو گیا۔ وہ بے اختیار دیپا کی طرف جھکا تو دیپا نے اپنا منہ موڑ لیا۔ دانیال ہنسنے لگا۔ جتنا دور بھاگتی ہو اتنا ہی کھینچتی ہو، بہت کشش ہے تم میں۔ دانیال کی گرم سانسیں دیپا کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ آپ پیچھے ہٹیں۔ دیپا اسے زور سے دھکا دینے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ایک دم پیچھے ہوا، لیکن دیپا کا دھکا اس کا فولادی جسم اسے زیادہ دور نہ کر پایا۔ دیپا بے اختیار چیخنے لگی۔ دانیال نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ کروا دیا۔ تم بہت حسین ہو۔ دانیال نے اسے نرمی سے چھوا۔ دیپا اس کو دور کرنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ دانیال اس کے اوپر جھکا، اسے بولنے سے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی تگ و دو میں دونوں نیچے جا گرے۔ دیپا کے اوپر دانیال آ گیا۔ جذبات پوری انگڑائی لے کر بیدار ہوئے۔ دیپا کی جستجو کے نتیجے میں دانیال نے اس کا سر فرش پر ٹیپ مارا۔ خون بہہ کر دیپا کے سر سے نکلا فوارے کی صورت۔ اسے دانیال یکسر نظر انداز کر چکا تھا۔ دانیال جب ہوٹل سے نکلا تو نیچے روڈ سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آتی دکھائی دیں۔ وہ چڑھائی چڑھ گیا۔ کتنی غیر ذمہ دار ہے دیپا۔ دروازہ کھلا ہے، سارا نے کھلے دروازے کو دیکھ کر فکر مندی سے کہا۔ وہ بارش سے بھیگتے اندر داخل ہوئے۔ دیپا کو طاہر نے آوازیں دیں لیکن جواب نہ ملا۔
جا کر دیکھو سو رہی ہے کیا؟ طاہر نے سوئے ہوئے موئز کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سارا دیبا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی اور دلگداز چیخ تھی جو اس کے حلق سے نکلی۔ دیبا زمین پر پڑی تھی اور اس کے ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ دیبا کو سارا نے فوراً چادر سے ڈھانپا۔ طاہر بھاگ کر کمرے میں آئے اور دیبا کی حالت دیکھ کر شوق کے عالم میں آ گئے۔ جلدی کریں طاہر، اسے گاڑی میں ڈالیں، ہاسپٹل لے چلیں۔ سارا انتہائی پھرتی سے چادر میں پوری طرح سے ڈھانپ چکی تھی۔ طاہر کا دل چاہا زمین پٹے اور وہ اس میں دھس جائے۔ کسی بھی بھائی کے لیے اپنی بہن کو ایسے دیکھنا مر جانے کا مقام ہوتا ہے۔ اس وقت طاہر کا بھی دل چاہا کہ دیبا کو ایسے دیکھنے سے پہلے ہی مر جائے۔ دانیال کی آنکھ دن کے 12 بجے کے قریب کھلی۔ وہ بھاری سر کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ اسے متلی سی محسوس ہو رہی تھی اور سر میں درد تھا۔ یہ کھا لے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا جب شاہد نے اسے گولیاں آفر کی۔ دانیال نے ایک ساتھ 2 کھا لی۔ پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے رکھتے اچانک گزری ہوئی رات کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ کچھ تفصیل کے علاوہ اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ دانیال نے اپنے سر کے بالوں کو زور سے کھینچا۔ دیبا، اس کے منہ سے بہت دھیمی آواز میں نکلا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر جا رہا ہے؟ وہ دروازے سے دیوانہ وار باہر کو بھاگا جب شاہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ ہاتھ مت لگاؤ۔ دانیال نے نہایت تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ اسی تیزی سے وہ سڑک پر آیا لیکن ہوٹل کے سامنے آ کر اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ غیر معمولی طور پر ہوٹل کے سامنے لوگ تھے۔ دانیال سڑک کے کنارے لگے بینچ پر بیٹھ گیا۔ رپورٹ تو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی پولیس کو اطلاع ملی تو آئی ہے جائے وقوعہ دیکھنے۔ ایک شخص دوسرے کو بتا رہا تھا لڑکی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اور سر بھی پھٹ گیا اس کا، اسپتال میں ہے اور حالت نازک ہے اس کی۔ دوسرے شخص نے مزید تفصیل سے آگاہ کیا۔ دانیال، شاہد اس کے پیچھے آ گیا۔ دانیال اس وقت بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ اس کے اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ اس طرح کی حیوانی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے بے یقینی کے عالم میں شاہد کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شاہد نے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ مجھے جانا ہے۔ دانیال کے منہ سے صرف یہی نکلا۔ اس کے بعد اپنی گاڑی لے کر وہ وہاں سے نکل جانے تک کچھ نہیں بولا۔ سارے دوست پوچھتے رہے یہ کیا ہوا ہے لیکن وہ خاموش رہا اور گاڑی خاموشی سے لے کر نکل گیا۔ اسے گاڑی چلاتے تقریباً 15 منٹ ہو چکے تھے جب اس نے اپنا ذہن مکمل طور پر معطوف ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا۔ ہاتھ سے درد کی شدید لہر دماغ تک پہنچی اور سن ہو گئی۔ میں دیبا کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ فاریہ، اسے ایک دم اپنی بہن کی شادی شدہ زندگی کا خیال آیا۔ برباد کر دیا، سب برباد کر دیا میں نے۔ وہ خود کلامی کرتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گہرے پچھتاوے کے آنسو، اپنی بربادی کے آنسو، اپنی بہن کے گھر اجڑنے کے آنسو، اور سب سے بڑی بات ایک معصوم لڑکی کی معصومیت چھن جانے اور اس کے داغدار ہو جانے کے آنسو۔ یہ سچ ہی ہے کہ جب انسان خدا کی نافرمانی کرے تو آخر میں صرف آنسو ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی درست دماغی حالت میں ہوتا تو ایسا کبھی نہ سوچتا، لیکن شراب کے نشے میں وہ کر گیا جس کا خیال اس کے ذہن کے کسی دور دور کے کونے میں بھی نہ آیا تھا۔ آپ کی بہن کی حالت اب سٹیبل ہے۔ آپ چاہیں تو انہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے، ہیلی کاپٹر کا انتظام کر سکتے ہیں تو ہیلی کاپٹر میں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے پریشان حال طاہر کو آ کر تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب، اسے ہوش آیا تھا کچھ دیر کے لیے۔ جب سے ہماری تسلی ہو گئی ہے، مزید ٹیسٹ آپ ان کے اسلام آباد لے جا کر کروا سکتے ہیں۔ ابھی وہ ہوش میں ہے؟ نہیں، ابھی ہم نے سکون اور انجیکشن کے ذریعے سلا دیا ہے۔ کچھ وقت تو انہیں سلائے رکھنا بہتر ہے۔ ایسے مریض چونکہ انتہائی سٹریسڈ ہوتے ہیں تو انہیں سکون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ میں ہیلی کاپٹر ارینج کرتا ہوں، 2-3 گھنٹے تک ہم اسے لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ دیبا مری کے CMH میں داخل تھی۔ سر پر گہری چوٹ ہونے کے باعث وہ پچھلے 18 گھنٹے سے بے ہوش تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ہوش نہیں آتا تو وہ جان سے بھی جا سکتی ہے۔ طاہر نے ابھی گھر کچھ نہیں بتایا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ہیلی کاپٹر ارینج کیا، اس کے بعد وہ سارا کے پاس گیا، اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ میں ہوٹل سے سامان لے آتا ہوں، میرا فون اور پرس اور چیزیں وہیں رہ گئی ہیں۔ میں گھنٹے ڈیڑھ میں آ جاؤں گا اور ہیلی کاپٹر بھی آ جائے گا 2-3 گھنٹے میں، طاہر کہہ کر چلا گیا۔ سارا جو کہ رات بھر دیبا کے لیے دعائیں کرتی رہتی
ایک دفعہ پھر دوم میں مشغول ہو گئی۔ سر، پولیس آئی تھی، کسی قسم کی فورس انٹر نہیں ہوئی۔ طاہر کے آتے ہی ہوٹل کا مالک اور مینیجر اس کے پاس آ گئے۔ اسے اس کی چیزیں دینے کے بعد مالک نے بتایا، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ طاہر کا دل چاہا کہ اسے قتل ہی کر ڈالے۔ نہیں سر، جو میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تو پولیس نے کہا ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری سالوں کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ اور میری عزت کا کیا؟ طاہر نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ ایک شخص میری بہن کے کمرے میں گھس آیا اور تمہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی؟ کوئی گارڈ نہیں، تم لوگوں کا کوئی سیکیورٹی نہیں۔ سر پلیز چھوڑ دیں، مینیجر نے بامشکل مالک کا گریبان چھڑوایا۔ سر، آپ کی بہن میری بہن، آپ کا دل چاہے تو مقدمہ درج کروائیں، ہم ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ لیکن جو پولیس نے کہا، میں صرف آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ فورس انٹری نہیں ہوئی، دروازہ اندر سے کھولا گیا تھا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں، طاہر کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مالک اور مینیجر مزید کچھ نہیں بولے۔ طاہر گاڑی لے اڑا۔ فاطمہ اور رضا ہسپتال پہنچے تو انہیں اصل داستان پتہ چلی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کتنا ظلم ہو چکا ہے۔ تمہیں ذمہ داری دی تھی تمہاری بہن کی۔ رضا ایک دم ٹھہر گئے۔ طاہر نے انہیں بروقت پکڑ لیا، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتے۔ میری بیٹی، وہ طاہر کے بازوؤں میں گرتے چلے گئے۔ بیٹا، انہیں گھر لے جاؤ، اور سارا اور معز کو بھی، فاطمہ نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا۔ طاہر ان سے نظریں نہیں ملا سکا۔ وہ دونوں بازوؤں میں سہارا دیکھ کر بامشکل رضا کو گاڑی تک لایا۔ عجیب سوگوار سا ماحول تھا۔ فاطمہ دیبا کے کمرے میں چلی گئی۔ دیبا گہری نیند سو رہی تھی، اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی اور آنکھوں میں ہلکے واضح نظر آ رہے تھے۔ وزن اس کا ایک دن میں شاید کئی کلو کم ہو گیا تھا۔ بیڈ میں لیٹی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہی تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ ان کا دل چاہا کہ دیبا کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ آج تک وہ انہیں معصوم سی پھول جیسی پری لگتی تھی، اور ان کے معصوم پھول کو کس نے بے دردی سے نوچ دیا۔ انہیں لگا ان کا دل پھٹ جائے گا اسی لمحے جب ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ دیبا گہری نیند میں بڑبڑانے لگی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائیں۔ زاروں کے تار بہتے بے آواز آنسوؤں کے ساتھ وہ دیبا کے سرہانے گئیں اور کان لگا کر سننے لگیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہر دفعہ ہوش آنے پر دیبا زاروں کے تار روتی اور چیخنے لگتی اور اپنی ڈرپ اور خون کی بوتل کی نلی اتار پھینکتی۔ جتنی چیزیں اس کے ہاتھ تک پہنچتی انہیں فرش پر دے مارتی۔ کسی کے سنبھالنے میں نہ آتی تو ڈاکٹر ایک بار پھر سکون آور انجیکشن دے کر اسے سلا دیتے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ صوبیہ 3 دنوں سے گھر اور ہسپتال کے درمیان گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے ایک لمحہ دیبا کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ خبر طلحہ تک پہنچ چکی تھی۔ رات کی فلائٹ سے وہ اور فاریہ آ رہے تھے۔ طاہر ہسپتال اور گھر کے درمیان چکر لگاتا رہتا۔ رضا کی طبیعت انتہائی خراب تھی۔ سارا رضا اور کچن سنبھالے ہوئے تھی۔ دن کے وقت جب دیبا کو ہوش آیا تو اس سے پہلے کہ وہ پھر ہسٹریک ہو جاتی، فاطمہ نے مضبوطی سے اسے کندھوں سے پکڑا۔ میری بیٹی، میری بات سنو۔ انہوں نے نہایت مضبوط لہجے میں دیبا کو مخاطب کیا۔ جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اب صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ صرف تم نہیں، ہم سب تکلیف میں ہیں۔ تمہارے ابو سخت بیمار ہیں۔ میری پیاری بیٹی، ہمارے لیے خود کو سنبھالو۔ فاطمہ کے مضبوط لہجے سے دیبا کو بھی مضبوطی ملی۔ وہ چیخنے یا چیزیں پھینکنے کی بجائے فاطمہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی اور خوب دل کھول کر روئی، ایسے جیسے وہ اپنے ہی جنازے پر رو رہی ہو۔ جسم درد سے اور روح زخموں سے چور چور تھی۔ ہر دفعہ چپ کروانے کی کوشش پر اسے پھر سے خود کا داغدار ہونا رلا دیتا۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ آنسوؤں کے ساتھ اس کی ہچکیاں بھی بند گئی تھیں۔ فاطمہ نے اسے خود سے الگ کیا، اس کے بال سمیٹے۔ امی، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ سب کس نے؟ دیبا مزید نہ بول سکی کیونکہ فاطمہ نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ تم نہیں جانتی یہ سب کس نے کیا، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ انجانا اجنبی تھا جسے تم پہلے کبھی نہیں جانتی تھی۔ امی، دیبا رونا بھول کر شوق کے عالم میں فاطمہ کو دیکھنے لگی۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بیٹا، تمہارے سر پر چوٹ آئی ہے، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ فاطمہ نے کہہ کر دیبا کو گلے لگا لیا۔ فاطمہ کے گلے لگے شوق کی حالت میں دیبا کے آنسو آنکھوں میں ہی خشک ہو گئی۔ دانیال، یہ کیا نحوست پھیلا رکھی ہے؟ آج چوتھا دن ہے تم کمرے میں خوب اندھیرا کیے بیٹھے ہو۔ ماریا نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آن کی۔ دانیال جو کہ بستر میں اونھے منہ لیٹا تھا، ٹس سے مس نہ ہوا۔ تم سیدھے ہو جاؤ،
کہنے کے ساتھ ماریا نے اسے سیدھا کرنے کی تگودو کرنا شروع کر دی تو وہ مجبوراً سیدھا ہو کر لیٹ گیا، لیکن اٹھا نہیں۔ نہ تم دفتر جا رہے ہو، نہ شیو کی تم نے، نہ کچھ کھا پی رہے ہو، شکل سے ایک دم جنگلی لگ رہے ہو۔ تو میں کون سا کسی جنگلی سے کم ہوں، بلکہ میں تو جنگلیوں سے بھی بدتر ہوں۔ دانیال نے دل میں سوچا، میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اٹھ کر شیو کرو، چلو۔ میں آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھ سکتا، شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے۔ دانیال خرم کی جگہ ایک ہوس زدہ انسان نظر آتا ہے۔ دانیال نے ایک بار پھر دل میں انہیں جواب دیا، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، آج تمہارے پاپا گھر نہیں، مجھے ہسپتال لے جاؤ دیبا کو دیکھنے۔ ماریا نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ پچھلے 3 دن سے ہم جا رہے ہیں اور میرے روز کہنے پر تم نہیں جاتے۔ دانیال نے ان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ کہہ کر پھر سے ان کے منہ لیٹ گیا۔ کیا مطلب ہے مجھے نہیں جانا؟ ماما میرا پیچھا چھوڑ دیں، دانیال نے نہایت بدتمیزی سے کہا۔ ماریا کو شوق لگا، دانیال نے اس سے پہلے کبھی ان سے بدتمیزی نہ کی تھی۔ دانیال پرابلم کیا ہے تمہارا؟ کیوں ایسے بیہیو کر رہے ہو؟ ماریا کچھ غصے سے بولی۔ ماما پلیز لیو می الون، دانیال نے چیخ کر کہا۔ میرے کمرے سے جائیں اور لائٹ بھی بند کر جائیں۔ اس نے بدلحاظی کی ساری حدیں چھو لی۔ ماریا مزید کچھ بولے بنا کمرے سے نکل آئی اور لائٹ بھی بند کر دی۔ طلحہ ایئرپورٹ سے سیدھا قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال آیا تھا جہاں دیبا داخل تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ دیبا انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ امی، وہ فاطمہ کی طرف بڑھا۔ فاطمہ اس کے گلے لگ گئی اور آنسو بے قابو ہو گئے۔ مت روئیں، فاریہ ان کے بائیں جانب بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی شدت سے رو رہی تھی۔ فاطمہ نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ فاریہ نے جب یہ سنا تو وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ اس وقت بھی اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ فاطمہ کو اسے تسلی دینی پڑی۔ طلحہ اٹھ کر دیبا کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دیبا معصومیت سے سو رہی تھی۔ طلحہ کا خون کھولنے لگا۔ دل چاہا کہ وہ شخص جس نے اس کی بہن کی یہ حالت کی ہے اسے مل جائے تو طلحہ اس کا سر پھاڑ دے، اسے دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل نہ چھوڑے۔ کیا دیبا اس شخص کو جانتی ہے؟ طلحہ نے دیبا کو پیشانی پر پیار کیا اور فاطمہ کے پاس جا کر پوچھا۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ اٹھ جائے تو میں خود بات کرتا ہوں، طلحہ نے مٹھیاں بھیجے ہوئے کہا۔ طلحہ کو دیکھ کر دیبا نے خاموشی سے نظریں جھکا دیں اور جھکی نظریں فاریہ کو دیکھنے کے لیے بھی نہ اٹھائیں۔ دل اور دماغ میں ایک دم خاموشی تھی، مکمل سناٹا۔ اس کے خشک آنسو پھر نہیں بہے۔ کیسی ہو؟ طلحہ نے تیسری دفعہ پوچھا تو دیبا چونکی۔ دیبا کی خاموشی سے طلحہ کو اپنا دل درد سے پھٹتا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں، وہ منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی۔ دیبا، فاریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دیبا ایک دم ڈر گئی، اس کے منہ سے چیخ نکلی، دیبا یہ میں ہوں فاریہ۔ فاریہ نے اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دیبا نے اس کا چہرہ دیکھا، نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ طلحہ نے فاریہ کو اشارہ کیا کہ اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ چپکے سے طلحہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کچھ لمحوں بعد نرس نے آ کر دیبا کو دوا دی۔ دیبا بستر میں سیدھی خاموش بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور صوبیہ، فیصل اور عطیہ اندر داخل ہوئے، دیبا اب بھی خاموش رہی۔ صوبیہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ دیبا کی چھٹی حس اسے الرٹ کر رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ بہت دکھ ہوا ہمیں یہ سب سن کر، عطیہ نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ بہن، اللہ کی مرضی، فاطمہ نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن بچی پر تو داغ لگ گیا نا۔ عطیہ کے کہنے پر کمرے میں موجود سب لوگوں نے انہیں دیکھا۔ فاطمہ جواباً کچھ نہ بول سکی، صرف ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ دیبا کے ہسپتال داخلے کے چوتھے دن آئی تھی اور ساری اطلاع لے کر آئی تھی، اور اطلاع دینے والی ان کی اپنی بہو تھی۔ کمرے میں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے باوجود مکمل خاموشی تھی۔ اس میں دیبا کا کوئی قصور نہیں ہے آنٹی، فاریہ کی آواز نے کمرے کی خاموشی توڑی۔ خدا بہتر جانتا ہے اصل قصہ، انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ صوبیہ کا جھکا سر کچھ اور بھی جھک گیا۔ فیصل کو شرمندہ سا خاموش بیٹھا رہا۔ طلحہ کا خون کھولنے لگا، لیکن وہ صوبیہ کی وجہ سے خاموش رہا۔ آنٹی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ فاریہ اپنا غصہ قابو نہ کر سکی۔ ہماری دیبا معصوم ہے، اس سارے قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ فاریہ کی آواز تو دھیمی رہی، لیکن انداز نہیں۔ دیبا نے صرف چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کی، اس کے بعد وہ سامنے والی دیوار کو دیکھنے لگی۔ بہرحال بہن، میرا خیال ہے یہ رشتہ ہم ختم کر دیتے ہیں، میرا یوسف تو یہ سب سن کر برداشت نہیں کر پائے گا، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں چاہتی ہوں کہ یوسف کو اس بارے میں علم نہ ہو، بیچارہ پردیس میں بیٹھا ہے، پریشان ہو کر رہ جائے گا،
ان کا اشارہ سیدھا دیبا کی طرف تھا۔ وہ اسے فون کر کے نہ بتائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ دیبا کا ویسے بھی یوسف سے کوئی رابطہ نہیں۔ کچھ مزید لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تمام افراد خاموش تھے۔ اچھا بہن، میں چلتی ہوں، اللہ دیبا کو صحت عطا کرے۔ وہ اٹھ گئی، لیکن پھر بھی کمرے میں کوئی نہیں بولا، کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ چلو فیصل، تم آؤ گی کیا صوبیہ؟ انہوں نے معنی خیز انداز میں صوبیہ سے پوچھا۔ آنٹی، میں دیبا سے مل کر آتی ہوں، صوبیہ نے بے تاثر آواز میں جواب دیا۔ دیبا خاموشی سے اپنے ارد گرد لوگوں کے رویے کو جانچتی رہی۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی۔ فیصل بھی ان کے ساتھ تھا۔ آنٹی، دیبا کی آواز نے کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ عطیہ اس کی طرف مڑی۔ دل میں فوراً خیال آیا کہ اگر دیبا نے اپنی صفائی پیش کی اور معافی مانگی یا منگنی نہ توڑنے کے لیے منت کی تو کیا کریں گی؟ چہرے پر فکر مندی کے تاثرات لیے انہوں نے دیبا کی طرف دیکھا۔ یہ انگوٹھی لیتی جائیں۔ دیبا نے غیر متوقع بات کی تو ان کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے انگوٹھی اتار کر اپنے برابر کھڑی فاریہ کو پکڑائی تو فاریہ نے ایک نظر دیبا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ آنٹی کو دے دو، دیبا نے بے تاثر آواز میں انگوٹھی پکڑے کھڑی فاریہ کو کہا۔ وہ خود بستر میں لیٹ گئی۔ فاریہ نے انگوٹھی انہیں پکڑا دی۔ وہ خاموشی سے فیصل کو لیے کمرے سے نکل گئی۔ صوبیہ، ہم گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، فیصل نے جاتے جاتے یاد دہانی کروائی۔ صوبیہ ان کے جانے کے بعد دیبا کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے دھیرے سے دیبا کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے معاف کر دیں دیبا، صوبیہ صرف اتنا کہہ سکی۔ ٹپ ٹپ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے۔ اس کے بعد وہ پلٹ گئی۔ فاطمہ ساکت اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ فاریہ کو سمجھ نہیں آئی کہ کس کو تسلی دے۔ طلحہ کا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ فاطمہ شوق تھی اور دیبا کے دل اور دماغ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی، نہ خوشی، نہ غم، نہ کچھ اور۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل لی۔ فاریہ فاطمہ کے پاس بیٹھ گئی، انہیں دھیرے دھیرے تسلی دینے لگی۔ فاریہ صرف چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر گئی تھی۔ اس کی ملاقات ماریا اور خرم سے ہسپتال میں ہی ہوئی تھی۔ وہ روزانہ چکر لگاتے تھے۔ دانیال بھائی کدھر ہیں؟ فاریہ نے گھر میں مکمل خاموشی محسوس کر کے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہفتے بھر سے اندھیرا کیے کمرے میں گھسا بیٹھا ہے۔ آج جب چھٹی کا دن ہے تو صبح سویرے ہی کہیں نکل گیا۔ کمرے میں کیوں بند تھے ہفتے بھر سے؟ فاریہ کو حیرت ہوئی۔ کچھ بتائے تو پتہ چلے مجھے۔ ماریا اس کے رویے سے سخت پریشان تھی۔ نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے۔ میں بات کروں تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ایسے تو کبھی نہیں کیا بھائی نے۔ آفس بھی نہیں جا رہے؟ فاریہ کو فکر ہوئی۔ نہیں، بس ہر وقت بستر میں گھسا رہتا ہے۔ منیر آیا تھا پرسوں، اس سے بھی نہیں ملا۔ موبائل بھی بند کیا ہوا ہے اس نے۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی بھائی کو؟ فاریہ چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ ارے اگر کم وقت ہو گئی ہے تو لڑکی بتائے، ہم رشتہ لے جانے کو تیار ہیں، لیکن اس طرح تو بہیو نہ کرے نا، مجھے پریشان کر دیا ہے اس نے۔ ٹھیک ہو جائیں گے، فاریہ نے تسلی دی۔ اب دیکھو، اتنی دفعہ کہا کہ برا لگتا ہے، اسپتال چلو، دیبا کو دیکھنے نہیں گیا، تم آئی، طلحہ آیا تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ جا کر ملے، لیکن نہیں جی، یہ تو کمرے سے نہیں نکل رہے۔ تھوڑا وقت دیں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیچاری پھول سی بچی مرجھا گئی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ایسا، دیکھو بھائی بھابھی بالکل محفوظ رہے اور اس کا تو برا حال ہو گیا۔ ماریا کچھ نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہوا ہے۔ جی ماما، بس اللہ کی مرضی ہے، یہ تو بابا کب آئیں گے؟ بس 5 منٹ میں آ جائیں گے، یہیں مارکیٹ تک گئے تھے، میں نے تمہارے آنے کا بتا دیا ہے، آتے ہی ہوں گے، تم بیٹھو بیٹا، میں چائے بنا لاؤں تمہارے لیے، ماریا کہہ کر اٹھ گئی۔ یار کدھر غائب ہو؟ منیر دانیال کے آفس آیا۔ وہ دونوں بہت دنوں سے نہیں مل رہے تھے، نہ ان کا کوئی فون پر رابطہ تھا۔ کہیں نہیں، دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت دنوں بعد آج دفتر آیا تھا، کام بہت سارا جمع تھا۔ وہ صبح سے کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ تمام الفاظ اس کی نظروں میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ وہ انہیں پڑھ پاتا تو سمجھ نہیں آتے، سمجھ آتے تو یہ سوچ نہ پاتا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ یار کتنے دنوں سے نہ جاگنگ کے لیے آئے ہو، نہ ہی ملاقات کی۔ منیر اس کی ٹیبل کی دوسری طرف کرسی پر براجمان تھا۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دانیال کا دل چاہا کہ منیر وہاں سے چلا جائے۔ وہ تو لگ رہا ہے تمہارا چہرہ دیکھ کر، رنگت خراب ہو رہی ہے تمہاری۔
منیر مسکرایا۔ وہ ہمیشہ دانیال کی گوری رنگت پر اسی طرح کی چوٹیں کرتا تھا۔ دانیال جواباً دھیرے سے مسکرایا۔ پتہ ہے دفتر کی ساری لڑکیاں اداس ہو گئی تھیں تمہاری سونی صورت دیکھے بنا، منیر نے شوخی سے کہا۔ آ گیا ہوں نا۔ دانیال اپنی کرسی پر آرام دہ انداز میں بیٹھا۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ کیسا لگتا ہے جب لڑکیاں تمہیں مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں؟ دانیال مجبوراً ذرا سا مسکرایا۔ اس نے اپنی آنکھیں دھیرے سے بند کی اور دل نے شدت سے خواہش کی کہ منیر یہاں سے چلا جائے۔ تمہاری اکڑی ہوئی گردن میں کچھ اور بھی کلف لگ جاتا ہوگا نہیں؟ منیر اپنی بات مکمل کر کے ہنسا۔ دانیال نے بھویں اچکائیں۔ تم ٹھیک ہو؟ منیر نے کسی بات کا جواب مسکراہٹ سے زیادہ نہ پا کر پوچھا۔ بہت دنوں سے چھٹی پر تھا، کام بہت جمع ہے۔ کام کی ٹینشن ہے یار، دانیال نے سنجیدگی سے بتایا۔ ٹھیک ہے تم کام کرو، جاگنگ کے لیے آؤ گے؟ منیر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تو مشکل ہے، لیٹ بیٹھوں گا۔ اوکے میں چلتا ہوں پھر۔ منیر کے جانے پر دانیال نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے دوبارہ کام پر دھیان دیا۔ وہ رات 1 بجے تک دفتر میں بیٹھا رہا، لیکن روٹین میں جتنا کام کرتا تھا اس سے آدھا بھی نہ کر پایا۔ وہ گھر پہنچا تو سب سو رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ فاریہ اور طلحہ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کے سامنے بھی نہیں گیا۔ وہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بھوک اسے بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اپنے بستر میں لیٹ گیا۔ اے سی آن کرنے سے کمرے کے درجہ حرارت میں اچھا خاصا فرق محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے موبائل آن کیا اور بے اختیار گیلری میں گیا۔ وہاں صوبیہ کی شادی کی تصویریں تھیں، جس میں سے ایک تصویر میں دیبا اور فاریہ دونوں تھیں۔ دانیال نے زوم کر کے دیبا کی تصویر بڑی کی۔ اسکرین پر دیبا کا چہرہ تھا، جس میں بہتے آنسو اور شدید سرخ آنکھوں کے ساتھ دیبا مسکرا رہی تھی۔ اس تصویر میں عجیب سی کشش تھی جو دانیال کو ہمیشہ سے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ تقریباً ہر رات تصویر دیکھتا تھا اور سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس تصویر میں ایسا کیا ہے جو ہر رات اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کمرے میں چاند کی چاندنی آ رہی تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے دیبا نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اپنی خالی انگلی دیکھ کر دل میں دکھ کی ایک لہر اٹھی۔ اگرچہ اس کا فون پر یا کسی اور طریقے سے یوسف سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن دل نے خوابوں اور خیالوں میں اس سے گہرا رشتہ بنا رکھا تھا، اور آج اپنی خالی انگوٹھی دیکھ کر وہ اس کے خیالوں اور خوابوں کے رشتے سے بھی کہیں دور چلا گیا۔ اس سے یہ حق چھین لیا گیا تھا کہ یوسف کے بارے میں سوچے یا پھر اسے کوئی رشتہ بنائے۔ دیبا کا دل چاہا کہ وہ شدت سے روئے، زور زور سے چیخے، لیکن اس نے اپنی تمام چیخوں کا گلا حلق میں ہی گھونٹ دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کھڑکی تک گئی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دیبا نے چاند کی طرف دیکھا، پھر اچانک اس کا دل گھبرایا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی طرف آنے والی ہر روشنی کا دروازہ بند کر دے۔ اس نے پردے برابر کر دیے۔ کمرے میں خوب اندھیرا ہو گیا۔ دیبا فاریہ کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجا کر اندر آ گئی۔ سو تو نہیں رہی تھی؟ فاریہ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، دیبا نے دھیمے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کیا کہتی کہ وہ تو پوری رات ایک پل بھی نہ سو سکی۔ طبیعت کیسی ہے؟ فاریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بہتر ہے۔ دیبا کے سر پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ناشتہ کیا کرو گی؟ میں بنا دیتی ہوں۔ فاریہ پلیز، میرے ساتھ اتنی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ دیبا کے لہجے میں التجا تھی۔ دیبا، فاریہ کو سخت جھٹکا لگا کہ وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ ایسا سوچ کیسے لیا تم نے؟ فاریہ ہرٹ ہوئی۔ مجھے ناشتہ بھی نہیں چاہیے۔ دیبا چاہتی تھی کہ فاریہ چلی جائے، اسے اپنے ارد گرد لوگوں سے الجھن ہوتی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں صبح صبح نند بھابی میں؟ اس سے پہلے کہ فاریہ کچھ کہتی، طلحہ کمرے میں چلا آیا۔ یہ ناشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے، فاریہ نے شکایت کی۔ تم ایسا کرو، پراٹھا آملیٹ بنا لاؤ، میں سے ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرواؤں گی۔ طلحہ نے مسکرا کر فاریہ سے کہا۔ وہ کتنا پریشان تھا، اس کا اندازہ اس نے بالکل دیبا کو ہونے نہیں دیا تھا۔ فاریہ فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اپنے گھر میں وہ بہت کم کچن میں گئی تھی، زیادہ تر شمشاد ہی کچن میں کام کرتی تھی، لیکن امریکہ میں گزارے 1 سال میں کافی کوکنگ سیکھ گئی تھی۔ میں تمہارے لیے موبائل خرید لایا تھا کل، طلحہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ رکھ لو اور جب دل چاہے مجھ سے بات کر لیا کرو، کوئی پرابلم ہو مجھ سے شیئر کرو، اوکے؟ طلحہ نے اسے موبائل پکڑایا۔ بھائی اس کی ضرورت نہیں، دیبا چچکی۔ طلحہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور موبائل اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دیبا تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ طلحہ نے ناشتہ کروانے کے بعد فاریہ کو برتن لے جانے کا کہا۔ فاریہ چلی گئی تو طلحہ نے بات کا آغاز کیا۔ جی بھائی۔ دیبا نے طلحہ کی طرف دیکھا۔
کیا تم جانتی ہو اس رات تمہارے کمرے میں کون آیا تھا؟ اس رات کمرے میں دانیال آیا تھا۔ یہ سن کر طلحہ کو یقین نہیں آیا۔ پھر وہ اچانک حرکت میں آیا اور فاریہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس گاڑی تک لے گیا۔ دانیال کدھر ہو تم؟ وہ گھر کے اندر داخل ہو کر چیخا۔ دانیال جو اپنے کمرے میں تھا تیزی سے نکلا، لیکن طلحہ کو خونخوار تاثرات کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وہ کمرے کے دروازے میں ہی ٹھہر گیا۔ ماریہ اور خرم بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ تم حیوان درندے، میں تمہاری بہن کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلحہ ایک ہی سانس میں کہہ گیا۔ فاریہ جو کہ پہلے ہی حواس باختہ تھی، اسے فوری طور پر سمجھ نہ آئی، پھر جیسے وہ سکتے کی حالت میں چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں طلحہ؟ ماریہ چیخی۔ انہوں نے فاریہ کو سہارا دینے کے لیے قدم بڑھائے۔ اپنے بیٹے سے پوچھیں، جس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، اس نے میری بہن کی عزت تار تار کی ہے، زیادتی کی ہے اس نے میری بہن کے ساتھ۔ ماریہ کے قدم بڑھتے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ خرم بے یقینی سے دانیال کو دیکھ رہے تھے۔ دکھ اور تکلیف سے فاریہ زمین پر آ گری۔ دانیال نے خرم اور ماریہ کی طرف دیکھا۔ دونوں دکھ کے گہرے تاثرات لیے دانیال کو دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، طلحہ خونخوار انداز میں دانیال کی طرف بڑھا۔ او خدایا، اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ صرف خواب تھا، حقیقت نہیں تھی۔ فاریہ کا گھر، دانیال نے اذیت سے سوچا۔ وہ تو ابھی تک اسی بے یقینی میں تھا کہ دیبا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے، اور دل کو یہ خوف تھا کہ وہ کسی بھی لمحے بتا دے گی۔ خرم اور ماریہ کے دکھ بھرے تاثرات، اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا کہ وہ کیسے کسی کا سامنا کرے گا، دانیال نے دل میں سوچا۔ اس سوچ سے گھبراہٹ اتنی بڑھی کہ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر چابی لے کر گھر سے نکل گیا۔ دیبا گہری نیند سو رہی تھی جب اس کا موبائل بجا، لیکن دیبا کی آنکھ نہ کھلی، وہ دواؤں کے زیر اثر تھی۔ فاریہ اور طلحہ واپس چلے گئے تھے، اور فاریہ جاتے جاتے جب ملنے آئی تھی تو باتوں میں اس نے ماریہ سے دیبا کی نئی موبائل کی بات کی تھی، جس پر دانیال نے چپکے سے اس کے فون سے دیبا کا نمبر لے لیا تھا۔ موبائل ایک بار پھر بجا۔ دیبا نے اندھیرے میں ٹٹول کر موبائل اٹھایا اور آن کر کے اپنے کان سے لگایا۔ ہیلو، دیبا کی سوئی سوئی آواز ابھری۔ جواباً کوئی نہیں بولا۔